میں نے قرآن پاک حفظ حضرت استاد جی کے پاس ہی کیا ہے، منڈی شیخوں میں، جامعہ فاروقیہ میں حفظ میں نے یہیں پہ کیا تھا۔ میرے والد صاحب 1978 میں فوت ہو گئے تھے، اپریل 1978 میں۔ تو ان کے فوت ہو جانے کے بعد مجھے سنبھالنے والے حضرت استاد محترم ہی ہیں۔ انہوں نے استاد محترم نے میری تربیت فرمائی ہے، مجھے حفظ پہ لگائے رکھا ہے، اور استاد جی کا صاحبزادہ اور میرا بھائی عبد القادر، ہم دونوں نے اکٹھے حفظ کیا تھا اور اکٹھے ہی ہم پلے بڑھے۔ پھر ہمارا حفظ مکمل ہوا تو استاد جی نے ہی ہمیں جھنگ بھیج دیا، حضرت قاری محمد شفیق صاحب دامت برکاتہم ان کے پاس گردان کرنے کے لیے۔ تو ہم دونوں نے وہاں پہ گردان کی۔ گردان سے فارغ ہونے کے بعد پھر استاد جی نے ہی ہمیں جامعہ امدادیہ میں بھیجا، فیصل آباد۔ ایک سال یہاں پہ بھی پڑھا، میں نے کتابیں پڑھی تھی، استاد جی کا بیٹا عبد القادر شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اور میں بھی۔ اور پھر اس کے بعد جامعہ امدادیہ میں داخل بھی حضرت نے ہی ہمیں کروایا۔ اس وقت جامعہ امدادیہ نیا نیا بنا تھا۔ 1986 میں جامعہ امدادیہ فیصل آباد میں ہم پڑھنے کے لیے گئے تھے، ہم دونوں۔ تو اولا درجہ اولا میں ہم وہاں پہ داخل ہوئے۔ درجہ اولا سے دورہ حدیث تک دونوں نے، استاد جی کے صاحبزادے عبد القادر شہید رحمۃ اللہ علیہ اور میں نے، ہم نے تعلیم حاصل کی، اور مسلسل استاد جی کی شفقتیں، نوازشات، احسانات اور مکمل سرپرستی، مکمل تربیت، رہنمائی، یہ جیسے عبد القادر پر تھی بالکل اسی طریقے سے اتنی ہی مجھ پر بھی تھی، کوئی فرق نہیں تھا ہم دونوں میں۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اور پھر دورہ حدیث سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد کراچی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، استاد جی کی شفقتوں سے اور تربیت رہنمائی سے دارالعلوم کراچی میں جا کے افتاح کیا۔ تو عبد القادر شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہاں پہ ضرورت تھی چنیوڑ میں مدرسہ سنبھالنے کے لیے، اور اس وقت نیا نیا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، جو قرآن حکیم ناظرہ پڑھانے کا جو سلسلہ ہے، استاد جی کے جو کورسز ہیں 4 ماہ کے، وہ نئے نئے شروع ہوئے تھے اس وقت یہ کام۔ تو عبد القادر شہید کی یہاں پہ ضرورت تھی، اس وجہ سے وہ پھر افتاح کے لیے نہیں گئے، انہوں نے یہاں کام شروع کر دیا اور میں دارالعلوم کراچی افتاح کے لیے چلا گیا۔ 3 سال میں نے افتاح کیا۔ تو وہاں پہ حضرات، بڑے حضرات کی شفقتیں اور عنایات حاصل رہیں، اور پھر اس کے بعد جامعہ امدادیہ میں واپسی ہو گئی تدریس کے سلسلہ میں۔ تو اللہ کے فضل سے اب تقریباً 26 سال ہو گئے ہیں مجھے جامعہ امدادیہ میں پڑھاتے ہوئے فیصل آباد میں۔ تو یہ میں نے اپنا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اور مقصود یہ ہے کہ اپنے وطن میں بیٹھا ہوں، اپنے شہر کے جو لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھا ہوں، میں بھی چنیوٹ کا ہی ہوں۔ تو یہ مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور اس وقت میں آپ کے سامنے جو کچھ باتیں عرض کروں گا یہ فیض ہے حضرت استاد محترم دامت برکاتہم کا، انہی کا فیض ہے اور انہی کا صدقہ ہے، اور یہ میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی خوبی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب استاد جی دامت برکاتہم اللہ صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہوا ہے، قرآن حکیم کی خدمت کے حوالے سے ایک منفرد اور بے مثال کام ہے۔ تو جہاں یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے، سعادت بھی ہے، وہاں پہ امتحان بھی ہے۔ ظاہر ہے اساتذہ کے سامنے بولنا، بات کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہوتا، سچی بات ہے۔ ایک بات آپ کو سنا دوں، میں نے عرض کیا کہ میں نے گردان کی تھی حضرت قاری محمد شفیق صاحب دامت برکاتہم کے پاس جھنگ میں۔ تو آج سے 3-4 سال پہلے حضرت قاری صاحب کا جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے، تو 3-4 سال سے انہوں نے سالانہ جلسہ پہ مجھے بلانا شروع فرما دیا، حکم دیتے ہیں کہ آپ نے آنا ہے۔ تو جب اس دفعہ میں 4تھی دفعہ گیا تھا، جب پہلے سال حضرت نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ نے جلسے پہ آنا ہے اور بیان بھی کرنا ہے، تو خیر حکم تھا، استاد سے محترم ہے، انکار تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کا حکم ہے، میں آؤں گا ضرور، لیکن ایک سامع ہونے کی حیثیت سے آپ مجھے بلا لیں تو بیان کرنا جو ہے نا یہ مشکل ہے، ظاہر ہے آپ کی موجودگی میں بیان کیسے کروں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں آپ نے آنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حکم ہے، میں تو آ جاؤں گا۔ میں چلا گیا۔
اب وہاں استادی کے پاس اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا استادی سچی بات یہ ہے کہ آج میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے, بہت بڑی آزمائش ہے کہ آپ کا ادارہ, آپ کا مدرسہ سالانہ تقریب ہے اور آپ نے مجھے اس میں بیان کا فرما دیا ہے, تو میرے لیے تو بہت بڑا امتحان ہے. تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, وہ سنانا ہے آپ کو. فرمایا کہ امتحان بھی تو استاد ہی دیتے ہیں. امتحان بھی تو استاد ہی دیتے ہیں نا. تو یہ جملہ ارشاد فرمایا. تو میں نے پھر یہ ان کی خدمت میں گزارش کی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, بالکل آپ کا حکم سر آنکھوں پر. تو ہے تو امتحان, اور امتحان بھی آپ نے لینا ہے, بس آپ اب میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے صحیح الفاظ نکلوا لے, اور کام کی باتیں, ایسی باتیں جو میرے لیے بھی فائدہ مند ہو, سننے والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو, بس آپ یہ دعا فرما دیں. تو حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. جب میرے بیان کا وقت قریب تھا نا, یہ اس وقت بات ہو, تو ہمارے بس ٹھیک ہے, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ جائیں بیان کریں. تو یہ میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہے, آج بھی وہی صورتحال ہے. تو یہ میرا امتحان ہے, اور امتحان اساتذہ کے سامنے ہی ہوتا ہے. تو اب میں بھی یہی درخواست کرتا ہوں اپنے استاد محترم سے کہ میں اگر بول رہا ہوں تو ساتھ ساتھ میرے لیے دعا بھی فرماتے ہیں. انشاءاللہ حضرت کی دعا کی برکت سے ہی میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا, ورنہ میری مجال نہیں ہے. سچی بات ہے, میں کیا بڑوں کے سامنے تو بولنا ویسے ہی بے ادبی ہوتی ہے, لیکن حکم ہے حضرت کا, اس وجہ سے میں حاضر ہو گیا ہوں اور کچھ باتیں میں عرض کر رہا ہوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے عزیز مولانا فیصل رشید صاحب کا, مسجد کے جو خطیب ہیں بھائی ابو بکر صاحب کا, اور دیگر جو حضرات ہیں خدام فکر اسلاف کے جو ہمارے عزیز ساتھی ہیں, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ حضرات کا بھی. آج کا عنوان ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, کیسے ادا کرنی ہے, کن کن چیزوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے, اور اس کا طریقہ کار کیا ہے, یہ میں آپ کے سامنے اس وقت میں مختصر سے وقت میں کچھ عرض کروں گا. شاید چونکہ باتیں جو ہیں وہ کافی ہیں, تو میں کوشش کروں گا جلدی سے تھوڑے وقت میں ان کو سمیٹنے کی. زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے جو صاحب حیثیت مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے. جو مسلمان صاحب حیثیت ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے. قرآن پاک میں مال کو اللہ نے فضل سے تعبیر کیا ہے. جہاں کہیں بھی مال کا تذکرہ آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو فضل سے تعبیر کرتے ہیں. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے, مال سے نوازا ہے, ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی فرض کی ہے. اور یہ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے. اکثر جگہوں پر جہاں اللہ تعالیٰ نماز کا تذکرہ فرماتے ہیں, ساتھ ہی زکوٰۃ کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. دونوں کو اکثر جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اکٹھے ہی بیان کیا. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ یہ بھی فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے اللہ کے راستے میں دینا ہے, انسان کو اس میں تردد کیوں ہوتا ہے؟ بعض اوقات دل میں خیال آتا ہے نا کیسے دیں, بڑا مشکل ہے. ایک شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے کنجوسی کا, بخل کا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج میں اس طرح کے جو شبہات پیدا ہوتے ہیں, دل و دماغ میں جو آتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ اس کا کچھ آیات ذکر فرمائی ہیں اور الفاظ ایسے ذکر فرمائے ہیں کہ جن میں اس کا علاج کیا ہے. بہت سی جگہوں پہ فرمایا مما رزقناہم, کہ یہ جو مال ہے یہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے, ہمارا دیا ہوا ہے, ہم نے تمہیں دیا ہے. تو جب ہم نے تمہیں دیا ہے تو ہم تم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمارے راستے میں خرچ کرو. تو یہ جو انسان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے نا کہ پیسہ میں نے کمایا, اتنی محنت سے کمایا, اتنی مشقت سے کمایا,
سارا دن جو ہے وہ منڈی میں بیٹھنا ہوتا ہے، صبح سے صبح آنا ہوتا ہے، بڑی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، سارا دن دکان پہ بیٹھنا پڑتا ہے، بڑی مشقت ہوتی ہے، تو پیسہ میں کما رہا ہوں، جب میں کما رہا ہوں تو پھر اس کو خرچ کرنے کا اختیار بھی میرے پاس ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جڑ کاٹی ہے، نہیں تم نہیں کما رہے ہو، ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ تم کہاں کما رہے ہو، ہم دے رہے ہیں تمہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ روک دیں تو یہ جتنی بھی محنت مشقت ہے یہ کسی کام نہیں آتی۔ آپ دیکھ لیجیے دنیا میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بڑی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کاروبار کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے بڑی پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے، لیکن پھر بھی ٹھپ نہیں چلتا۔ مارکیٹوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی طرح کی دکانیں ہیں، ایک دکان پہ گاہکوں کا رش ہے، باقی منہ اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، بیچارے خالی بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح کا مال ادھر بھی موجود ہے، اسی ورائٹی کا مال ادھر بھی موجود ہے، وہی کوالٹی ادھر ہے، وہی کوالٹی ادھر ہے، سب کچھ ایک جیسی چیزیں موجود ہیں، ایک طرف گاہک جا رہے ہیں، دوسری طرف نہیں جا رہے ہیں یا بہت کم جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ صرف محنت ہی ہے، یہ صرف مشقت ہی ہے اور صرف اپنی ایک منصوبہ بندی ہے تو پھر تو سب کو برابر ہونا چاہیے تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنی آنکھوں سے بھی دکھاتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف تمہاری محنت اور مشقت نہیں ہے، پیچھے جو قدرت چل رہی ہے وہ ہماری چل رہی ہے، ہم دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات دل و دماغ سے نکالو کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ قارون بہت بڑا گزرا تھا، سرمایہ دار، جب اس کو یہ کہا گیا تھا کہ خرچ کرو تو اس نے یہی کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے ہنر کا نتیجہ ہے، میری سوچ کا نتیجہ ہے، میرے علم کا نتیجہ ہے۔ تو سب کچھ تباہ ہو گیا، غرق ہو گیا سب کچھ۔ تو یہ سوچنا چاہیے، یہ بات دل و دماغ میں بٹھانی چاہیے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے الفاظ بڑے خوبصورت ذکر فرمائے، سورہ مزمل کے آخر میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ یہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، یہ جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں نا زکوٰۃ دو، تو یہ زکوٰۃ یوں سمجھو کہ ہم اللہ کو قرض دے رہے ہیں، قرضاً حسنا، اور قرض کی واپسی ضروری ہوتی ہے نا۔ جو بندہ دنیا میں ایک امانت دار بندہ ہو، دیانت دار بندہ ہو، شریف آدمی ہو، وہ اگر کسی سے قرض لیتا ہے تو واپس کرتا ہے نا، وہ اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے واپس کرنا ہے، پورا کا پورا واپس کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کہیں کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرضہ ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ تمہیں تسلی بھی دے رہے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ میری جیب سے نکل گیا، نہیں نکلا نہیں، تمہیں واپس ملے گا، یہ قرضہ ہے اور یقیناً واپس ملے گا۔ اور پھر دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے اصول یہ طے کیا کہ قرضہ جتنا دیا اتنا ملے گا، اگر اس پر کچھ اضافی ہوگا تو وہ سود ہوگا۔ دنیا میں تو اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، لیکن اللہ نے جو قرضہ لینا ہے نا تو آخرت میں اللہ نے جتنا لیا ہے اتنا نہیں دینا، بلکہ اللہ نے 700 گنا تک بڑھا کے دینا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، 700 ہے اور واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 یوں سمجھ لیجیے کم از کم ہے، اللہ کے راستے میں دیں گے، اللہ اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ تو دنیا میں تو اللہ نے قرض پہ نفع لینا حرام کر دیا، لیکن اللہ آخرت میں اس پہ نفع دیں گے، اور وہ نفع اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ زکوٰۃ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑا اہم فریضہ ہے، اور اگر کوئی اس کے باوجود نہیں ادا کرتا تو قرآن پاک میں بھی بڑی سخت وعید ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم، جو لوگ سونے چاندی کو سمیٹ کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اور وہ کیا عذاب ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ یہ جو سونا چاندی اس نے جمع کر کے رکھا تھا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں اچھے طریقے سے تپا دیں گے۔ دنیا کی آگ میں وہ لوہا ہوتا ہے نا، لوہار کے پاس بھٹی ہوتی ہے، وہ لوہا اس میں ڈالتا ہے، لوہا تپ جاتا ہے۔ تو دنیا کی آگ آخرت کی آگ کے مقابلے میں بہت معمولی ہے۔ تو وہاں کی جو آگ ہے نا وہ بہت سنگین نوعیت کی ہے، بہت شدید ہے۔ تو وہاں پہ جس چیز کو اچھے طریقے سے گرم کیا جائے گا، یہ سونے چاندی کو سلاخوں میں ڈال کے پھر یہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہوگا اس کے جسم پہ لگایا جائے گا، اس کو داغا جائے گا، تکلیف پہنچائی جائے گی۔
اور بھی اس کی احادیث مبارکہ میں بھی دلیلیں آئی ہیں. اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر ہونی چاہیے. اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کے ساتھ ساتھ جو دوسری فکر ضروری ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ فریضہ ہے اور فریضہ اسی وقت ادا ہوتا ہے جب کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ادا کیا جائے. اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو، اپنی عقل اور سوچ کی بنیاد پر ہو، تو پھر وہ فریضہ نہیں ہوگا. پھر یہ نہیں سمجھے گا کہ ہم نے فریضہ ادا کر دیا. دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں نا، 5 وقت کی نماز ہے، اللہ نے فرض کی ہوئی ہے. تو 5 وقت کی نماز ہم ادا کریں گے. ہمارا فرض کب ادا ہوگا؟ فرض اس وقت ادا ہوگا جب اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا. اگر اس سے ہٹ کے اپنی مرضی سے ہم ادا کریں گے تو فریضہ ادا نہیں ہوگا. اس میں کمی رہ جائے گی، کوتاہی رہ جائے گی، ہو سکتا ہے ادا ہی نہ ہو. سارے فرائض کا یہی معاملہ ہے. روزہ ایک فرض ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہی ادا ہوگا. اپنی مرضی سے اگر کریں گے تو وہ نہیں. تو زکوٰۃ کا بھی بالکل یہی معاملہ ہے. اس لیے زکوٰۃ ہم اللہ کا فضل ہے، بہت مسلمانوں کی اکثریت ادا کرتی ہے، لیکن چونکہ بعض اوقات مسائل کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس چیز کی زکوٰۃ ہے، کس چیز کی زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ اس میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صحیح طریقے سے فریضہ ادا نہیں ہوتا. اس لیے یہ اس طرح کے جو کورسز ہیں فہم زکوٰۃ کے عنوان سے، تو یہ فیصل آباد میں تو ہم کئی دفعہ اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے توفیق سے کر چکے ہیں. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ یہاں پہ بھی یہ آج یہ سلسلہ جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے. تو آپ حضرات غور سے سنیں اور یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ ہم جو کچھ سن رہے ہیں وہ عمل کی نیت سے سن رہے ہیں. ہم نے اپنی زکوٰۃ کا جو حساب ہے وہ ٹھیک طریقے سے کرنا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں، ہو سکتا ہے ابھی آپ کے سامنے تفصیل آئے گی، ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوں کہ آج تک آپ یہ سمجھتے ہو کہ ان کی زکوٰۃ ہی نہیں ہوتی، آپ دیتے ہی نہ ہوں، لیکن ان کی زکوٰۃ ہے. ایسی چیزیں ہو سکتا ہے آپ کے سامنے آ جائیں. تو اس کا پھر آئندہ جو پہلے ہو چکا اس کی تلافی کی بھی فکر ہونی چاہیے. اور آئندہ کے لیے پھر آدمی عزم کرے کہ اب آئندہ کے لیے میں نے اپنی زکوٰۃ کا جو حساب کرنا ہے وہ ٹھیک طریقے سے کرنا ہے. یہ زکوٰۃ کی کچھ اہمیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. اب زکوٰۃ کن کن چیزوں پہ ہوتی ہے وہ چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. زکوٰۃ ایک تو شریعت نے واجب کی ہے جانوروں پر. وہ جانوروں پر شریعت نے جو زکوٰۃ واجب کی ہے اس کی تفصیلات آج بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا جو شہری ماحول ہے، اس شہری ماحول میں اس طرح کے جانور نہیں ملتے آج کل جس طرح کے جانوروں پر شریعت نے زکوٰۃ واجب کی. چونکہ آج ہمارے اس ماحول میں اس طرح کے جانور ہیں ہی نہیں، اس لیے اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس وقت جو بتانا مقصود ہے وہ احکامات ہیں یا وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ماحول میں موجود ہیں. تو اس میں تسی جانوراں دے بیٹھے تے ہو لیکن تسی چالا تے آپ ہی کھواندے ہو نا جانوراں نوں، بس یہ کوئی نہیں سکھاتا. ٹھیک ہے نا جی وہ جانور جو ہے جانوروں پہ شریعت نے زکوٰۃ تب واجب کی ہے جبکہ ایک مخصوص تعداد بھی ہو اور وہ مفت میں چلتے ہو، اپنے گھر سے چارہ نہ کھلائیں. ٹھیک ہے نا، پھر زکوٰۃ واجب کی ہے. اگر آپ اپنی جیب سے چارہ کھلاتے ہیں پھر نہیں ہوتی زکوٰۃ. ٹھیک ہے نا، اس لیے میں نے کہا کہ آج کے ہمارے شہری ماحول میں بے شک آپ جانور رکھتے بھی ہیں لیکن وہ صورتحال آج کل ہمارے شہری ماحول میں نہیں ہے. آپ بھی چارہ اپنی جیب سے کھلاتے ہیں، لہٰذا نہیں ہے زکوٰۃ. ٹھیک ہے جی، چلیں. تو اب اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں نا جن پہ شریعت نے زکوٰۃ واجب کی ہے وہ 4 ہیں. ایک درخواست کر دوں، اگر موبائل جو ان کی گھنٹیاں وہ اگر بند کر دیں ذرا سکون ہوگا اس میں نا، وہ ذرا تشویش ہوتی ہے بات کرتے ہوئے. اگر فون آ جاتا ہے گھنٹی بجتی ہے نا تو تشویش ہوتی ہے. تو اگر تھوڑی دیر کے لیے دین سیکھ رہے ہیں نا جی، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے اگر موبائلوں کی گھنٹیاں بند کر رہے ہیں تاکہ سکون کے ساتھ بات ہو جائے، یہ میری درخواست ہے آپ حضرات سے. تو 4 چیزیں ہیں جن پہ شریعت نے زکوٰۃ واجب کی. ایک ہے سونا، دوسرا چاندی، تیسرا کرنسی اور چوتھا مال تجارت. یہ 4 چیزیں ہیں جن پہ شریعت نے زکوٰۃ واجب کی. اب ان چاروں کی میں تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں.
تھوڑی تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلے نمبر پر سونا ہے، دوسرے نمبر پر چاندی ہے۔ سونے پر بھی اور چاندی پر بھی شریعت نے زکوٰۃ واجب کی ہے۔ سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہو، سونا چاندی بعض اوقات زیورات کی شکل میں ہوتا ہے، سونا چاندی بعض اوقات وہ ڈلی کی شکل میں ہوتا ہے، سونا چاندی کے بعض اوقات وہ برتن ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی شکل میں ہو، زیور ہو، سونے چاندی کے برتن ہو، سونے چاندی کی ڈلی ہو یا کوئی اور شکل ہو، کسی بھی شکل میں اگر سونا چاندی موجود ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور پھر سونا چاندی جو لوگوں کے پاس ہوتا ہے نا، اس کے مقصد بھی دو ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کاروبار کے لیے ہوتے ہیں، جیسے یہ جیولرز ہوتے ہیں، سنارے ہوتے ہیں۔ اب سناروں کے پاس جتنا سونا موجود ہوتا ہے یا چاندی موجود ہوتی ہے وہ کاروبار کے لیے، وہ برائے فروخت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے استعمال کے لیے، جیسے خواتین کے پاس، عورتوں کے پاس گھروں میں زیور ہوتا ہے، پہننے کے لیے ہوتا ہے، یا اپنے ویسے گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے اپنی بچیوں کو دینے کے لیے، تو وہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتا، کاروبار کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ استعمال کے لیے۔ تو یاد رکھیے سونے چاندی کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ بیچنے کے لیے ہو تب بھی واجب ہوتی ہے، اور اگر استعمال کے لیے ہو تب بھی واجب ہوتی ہے۔ سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے ہو، ہر صورت میں زکوٰۃ واجب ہے۔ ہاں البتہ تھوڑا سا فرق ہوگا، زکوٰۃ تو ہے وہ تو دینی ہے، جو گھر کے استعمال کا اس کی بھی دینی ہے، جو بیچنے کا اس کی بھی دینی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ سونے چاندی کے جو زیورات ہوتے ہیں نا، ان میں سونے چاندی کے علاوہ بعض اوقات موتی بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، نگینے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں جو اس کی ڈیزائننگ کے لیے۔ تو اگر کاروبار کے لیے ہے نا سونا چاندی، تو اس کی جب زکوٰۃ نکالنی ہے تو سونے کی زکوٰۃ بھی دینی ہے، جو نگینے ہیں، جو موتی لگے ہوئے ہیں، وہ ان کی بھی زکوٰۃ ہے، صرف سونے کی نہیں ہے بلکہ موتیوں کی بھی ہے، نگینوں کی بھی ہے، جو جو چیز اس کے اندر ہے سب کی زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ جیولرز کے پاس، سنارے کے پاس جتنا سونا موجود ہے وہ یہ دیکھ لے کہ آج اگر میں اس کو بیچتا ہوں تو یہ کتنے کا بکے گا، اس کی قیمت فروخت کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سنارا جب بیچتا ہے تو اس میں صرف سونے کی قیمت نہیں لیتا بلکہ وہ نگینے وغیرہ جو ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں، ان کی بھی قیمت لیتا ہے۔ اس لیے جتنا بھی ٹوٹل وزن بنتا ہے تو وہ جتنی اس کی قیمت فروخت بنتی ہے سب کی زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ تو اس صورت میں ہے جب یہ کاروبار کے لیے، اگر گھر کے استعمال کے لیے جیسے خواتین کے پاس ہوتا ہے، اس صورت میں یہ جو نگینے ہیں، موتی ہیں، ان کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، صرف سونے کی زکوٰۃ واجب ہے، صرف چاندی کی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور سونے اور چاندی کی زکوٰۃ بھی اگر آپ اس میں پیسے دینا چاہتے ہیں، حساب لگا کے آپ جتنی زکوٰۃ بنتی ہے پیسے دینا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت فروخت لگوا لیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سونا جتنا موجود ہے اس میں سے وہ موتیوں کا وزن نکال لیں، نگینوں کا وزن نکال لیں، اور نکالنے کے بعد آپ باقی دیکھیں سونے کا وزن کتنا ہے، اور اب اس سونے کا جتنا وزن آ گیا تو اگر یہ انگوٹھی ہے، کوئی اور سیٹ ہے سونے کا، اگر ہم آج سنارے کے پاس بیچنے کے لیے جائیں تو کتنے کا بکے گا، تو جو ریٹ اس کا آئے گا یعنی قیمت فروخت جتنے کا وہ بکے گا اس قیمت کو لے لیں، اور اس قیمت کو لے کے اس کو آپ زکوٰۃ کے حساب میں شامل کریں۔ تو یہ سونے چاندی کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ دو چیزیں تو یہ ہو گئی، سونا اور چاندی۔ تیسری چیز ہے میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کی ہے وہ کرنسی ہے، نقد رقم ہے۔ یہ کرنسی جو ہوتی ہے اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ کرنسی کی پھر کئی شکلیں ہیں۔ کرنسی بعض اوقات اب ہمارے پاس موجود ہے جس کو کیش ان ہینڈ کہتے ہیں، اپنے ہاتھ میں ہے اور وہ گھر میں رکھی ہوئی ہے، یا دکان پہ رکھی ہوئی ہے، کرنسی رکھی ہوئی ہے، پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو جتنے پیسے موجود ہیں ان پیسوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بینک اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ میں جتنی رقم موجود ہے، جتنا بیلنس ہمارا موجود ہے اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہوئی ہے، پیسے امانت رکھوائے ہوئے ہیں، تو جتنے پیسے امانت رکھوائے ہوئے ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے حساب میں آئیں گے۔ اور ہم نے کوئی چیز جو ہے وہ فروخت کی ہے اور ابھی تک اس کے پیسے ملے نہیں ہیں، ادھار فروخت کی ہوئی ہے، پیسے ابھی ملے نہیں ہیں، تو جو پیسے ابھی ملے نہیں ہیں تو وہ بھی کرنسی ہے، اس کی زکوٰۃ بھی ہوگی۔ جب آپ نے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے تو اس کو بھی شامل کرنا ہے۔
اور اسی طریقے سے اور آپ دیکھتے چلے جائیے کسی بھی شکل میں ہمارے سامنے اگر کرنسی آ جاتی ہے، اچھا اس میں بعض اوقات وہ لیے ہوئے ہوتے ہیں پرائز بانڈ لیے ہوئے، یا اسی طریقے سے قومی بچت کی جو حکومت کی اسکیمیں ہیں بعض لوگ ان میں پیسہ رکھوا دیتے ہیں، تو اسی مختلف جگہوں پہ پیسے جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کے جو پیسے ہیں جو پرائز بانڈ لیے ہوئے ہیں، یا اسی طریقے سے قومی بچت کی اسکیم ہے وہاں پہ پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں، اور کوئی ایسے سرٹیفکیٹ ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ پیسے کے بدلے میں آتے ہیں، تو ان تمام کے تمام جو سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں جو پرائز بانڈ ہوتے ہیں ان سب کی زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوتی ہے. جب آپ زکوٰۃ کا حساب کریں تو ان سب کو شامل کرنا ضروری ہے. فارن کرنسی ہے، ڈالر رکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، ریال رکھے ہوئے ہیں، پاؤنڈ رکھے ہوئے ہیں، کسی بھی دوسرے ملک کی کرنسی آپ کے پاس موجود ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے، وہ بھی کرنسی ہے. لہٰذا جب زکوٰۃ کا حساب کریں تو جتنے ڈالر رکھے ہوئے ہیں تو جس دن آپ نے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے نا اس دن دیکھ لیں کہ آج ان ڈالر کی قیمت کیا ہے، پاکستانی روپے کتنے بنتے ہیں، تو پاکستانی روپے میں ان کو کنورٹ کر کے ان کو اس میں منتقل کر کے تو پھر آپ اس کو اپنے حساب میں شامل کر لیں کہ اتنے پیسے میرے پاس یہ نہیں موجود. تو غیر ملکی کرنسی جتنی بھی ہوگی اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہے، وہ بھی اسی نقد رقم میں آ جائے. اسی طرح سے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ کسی جگہ پہ ہم نے کوئی سیکورٹی جمع کروائی ہوئی ہے اور وہ سیکورٹی ایسی ہے کہ جو ریفنڈیبل ہے، جس میں جو واپس ہونی ہے یقینی طور پہ واپس ہونی ہے، تو جو سیکورٹی کے طور پر رقم جمع کروائی ہوئی ہے اور وہ واپس ہونی ہے تو وہ بھی زکوٰۃ کے حساب میں آئے، اس کو بھی آپ زکوٰۃ کے حساب میں شامل کریں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کوئی دکان کرائے پہ لی ہے، اب دکان کرائے پہ لی ہے تو کچھ ایڈوانس جو مالک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اتنی رقم ایڈوانس جمع کرواؤ. اب وہ ایڈوانس جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے عام طور پہ ہمارے یہاں جو چلتا ہے. بعض اوقات وہ ایڈوانس جو ہے وہ کرائے کا حصہ سمجھا جاتا ہے، وہ آخر میں واپس نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے یہ طے ہوتا ہے کہ یہ جتنا ایڈوانس لیا ہے وہ آخر میں واپس کیا جائے گا. تو جب آخر میں واپس ہونا ہے نا تو یہ ریفنڈیبل ہو گیا نا، یہ قابل واپسی ہے، لہٰذا اس کی زکوٰۃ ہوگی. جب زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو یہ بھی دیکھیں گے کہ میں نے ایڈوانس کتنا جمع کروایا ہوا ہے، اور جو قابل واپسی ہے اس کو اپنی زکوٰۃ کے حساب میں شامل کریں، زکوٰۃ اس کی دینی ہوگی. اسی طریقے سے بہت سے لوگوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں. کمیٹی کا رواج ہمارے ماحول میں بہت ہے، گھروں میں بھی کمیٹیاں ہوتی ہیں، دکانداروں نے بھی، سرمایہ داروں نے بھی کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں. اب کمیٹیوں میں بھی ہر مہینے پیسے جا رہے ہیں، قسطیں جمع کروا رہے ہیں. تو کمیٹی میں جو ہم پیسے جمع کرواتے چلے جا رہے ہیں، ابھی تک ہماری کمیٹی نکلی نہیں ہے. فرض کریں 20 کمیٹیاں ہیں اور شروع میں پرچیاں نکل آئیں اور ہمارا نمبر جو ہے نا وہ آ گیا 15واں، کہ 15ویں کمیٹی جو ہے وہ ہماری ہے. اور اب جب ہم زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہیں تو اس وقت تک ہماری 10 کمیٹیاں جا چکی ہیں. تو 10 کمیٹیاں جا چکی ہیں، ابھی ہماری کمیٹی نکلی نہیں ہے. تو یہ 10 کمیٹیاں جو جا چکی ہیں ان کو بھی آپ جمع کریں، کتنے پیسے میرے جا چکے ہیں. تو جتنے پیسے جا چکے ہیں ان کی بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ یہ وہ قابل واپسی ہے نا. وہ بات وہی ہے کہ جو پیسہ قابل واپسی ہے اس کی زکوٰۃ ہوا کرتی ہے. تو کمیٹی اگر ابھی تک نکلی نہیں ہے تو جتنے پیسے کمیٹی میں جمع ہو چکے ہیں سب کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، ان کی زکوٰۃ واجب ہوگی. تو یہ نقد رقم کے بارے میں نے آپ کے سامنے کچھ تفصیل ذکر کر دی. اگر کمیٹی نکل آئی ہو اس کا حکم میں بعد میں بتاتا ہوں، اگلے مرحلے میں آئے گی بات. ابھی صرف کمیٹی کی وہ صورت آئی ہے کہ جو ابھی نکلی نہیں ہے. تو 3 چیزیں ہو گئی، سونا، چاندی اور کرنسی. اب چوتھی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی مال تجارت. مال تجارت کیا ہوتا ہے؟ مال تجارت کہتے ہیں ہر ایسے سامان کو کہ جو آپ نے خریدا ہے اور جس وقت خریدا ہے اسی وقت نیت یہ ہے کہ میں نے اس کو آگے بیچنا ہے، اور یہ نیت اب تک قائم ہے، برقرار ہے. 3 باتیں ہیں مال تجارت سمجھنے کے لیے. آپ تین نقطے ہیں، 3 بنیادی باتیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے وہ سامان خریدا ہے، جو خریدا ہے وہ مال تجارت بنے گا. اگر خریدا نہیں ہے، مثلا کسی نے گفٹ کر دیا، کوئی ہدیہ مل گیا آپ کو، یا خاندان میں فوتگی ہو گئی، والد صاحب فوت ہو گئے اور ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی کوئی جائیدادیں تھیں، کوئی پیسے تھے، کوئی چیزیں تھیں، تو اب ان کی
کی جائیدادیں، کوئی گاڑی تھی وہ آ گئی، وراثت میں آ گئی۔ اب یہ جو وراثت میں آئی ہے نا، گاڑی ہے، مکان ہے اور کوئی سامان ہے، تو یہ آپ نے خریدا نہیں ہے بلکہ وراثت میں آپ کے پاس آیا، لہذا یہ مال تجارت نہیں ہے۔ مال تجارت بننے کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو خریدا ہو، اور دوسری چیز جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت خریدا ہے اسی وقت نیت ہو کہ میں نے اس کو آگے بیچنا ہے، حتمی طور پہ پکی نیت ہو اس کو آگے بیچنا ہے۔ اگر بیچنے کی نیت ہے تو مال تجارت ہے، اگر بیچنے کی نیت نہیں ہے، پلاٹ خریدا اور اس نیت سے خریدا کہ اس میں اپنا گھر بنائیں گے، اگرچہ پہلے سے ایک گھر موجود ہے لیکن اور پلاٹ خرید لیا کہ چلو اس پہ ایک اور مکان بنا لیں گے، یا پلاٹ خرید لیا کہ چلو اپنے بچوں کو دے دیں گے، بیٹے کے لیے پلاٹ خرید لیا، تو اب یہ بیچنے کی نیت نہیں ہے نا، یہ رہائش کی نیت ہے، اپنے بیٹے کو دینے کی نیت ہے، بیٹی کو دینے کی نیت ہے، لہٰذا یہ مال تجارت نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آدمی پلاٹ لے لیتا ہے اور وہ ایسے ڈاواں ڈول ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چلو ایک دفعہ پیسہ تو سیو کرو، پیسہ تو محفوظ ہو جائے نا، پلاٹ لے لیتے ہیں بعد میں دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے، حالات کے اعتبار سے دیکھ لیں گے، اگر بیچنا مناسب ہوا بیچ لیں گے، رکھنا مناسب ہوا رکھ لیں گے، تو ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو جس مکان یا پلاٹ کے بارے میں یا کوئی بھی دوسری چیز ہے جس کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے تو وہ بھی مال تجارت نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔ تو حتمی طور پر نیت کس کی ہو؟ بیچنے کی۔ اچھا بعض اوقات کیا کرتے ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کوئی چیز خریدی ہے اور اس سے پیسہ کمانا مقصد ہے، لیکن پیسہ کمانا اس کو بیچ کر نہیں بلکہ کرائے پہ چلا کے، مثلا دکان خرید لی اور نیت یہ ہے کہ اس کو آگے کرائے پہ چڑھا دیں گے، مکان خرید لیا اور نیت یہ ہے کہ اس کو کرائے پہ چڑھا دیں گے اور کرایہ آتا رہے گا، تو اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ بھی مقصد تو پیسہ کمانا ہے نا۔ یا جیسے بڑے شہری زندگی میں ہوتا ہے، زمین خرید لی اور یہ کہا کہ یہاں پہ پلازہ بنا لیتے ہیں، کوئی شاپنگ مال بنا لیتے ہیں اور یہ جو دکانیں ہوں گی یہ کرائے پہ چڑھائیں گے، بیچنی نہیں بلکہ کرائے پہ چڑھا دیں گے ساری کی ساری دکانیں۔ تو اب یہ جو زمین خریدی ہے اس میں بھی بیچنے کی نیت نہیں تھی بلکہ اس کو کرائے پہ چڑھانے کی نیت ہے۔ گاڑیاں لے لی، رینٹ پہ لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں، گاڑیاں لے لی اور یہ ان کو رینٹ پہ چلانا ہے، بیچنی نہیں۔ اگر تو شو روم بنایا بیچنے کے لیے پھر مال تجارت ہے، اگر رینٹ پہ چلانے کے لیے تو پھر مال تجارت نہیں ہے، لہذا ان کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں وہ جو رینٹ آ رہا ہے نا، آمدنی ہو رہی ہے تو وہ کیش میں آ جائے گا، وہ نقد رقم میں آ جائے گا نا، تو وہ آمدنی پہ ہوگی زکوٰۃ، کیش پہ ہوگی زکوٰۃ، لیکن یہ جو پراپرٹی ہے، یہ جو جائیداد ہے، اس کی جو ویلیو ہے یا اس کی جو قیمت ہے اس پہ کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو یہ مال تجارت کے بارے میں دوسری بات آ گئی آپ کے سامنے۔ پہلی کوئی چیز خریدی ہو، نمبر دو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، حتمی طور پر نیت یہی ہو کہ میں نے اس کو بیچنا ہے۔ تیسری بات، تیسری چیز جو مال تجارت کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیت اب تک قائم ہو، برقرار ہو۔ اگر نیت بدل گئی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی، ختم۔ مثلا گاڑی خریدی تھی اور اس نیت سے خریدی تھی کہ آگے بیچنی ہے، اپنا شو روم تھا گاڑیوں کا، وہاں پہ جا کے خریدی کر دی بیچنے کی نیت سے، تو ابھی تک تو مال تجارت ہے، لیکن اچانک خیال آیا کہ نہیں یار یہ گاڑی جو ہے نا یہ نہیں بیچنی، یہ اپنے استعمال میں کر لیتے۔ کسی گاڑی کے بارے میں یہ نیت بدل گئی، پہلے تو نیت تھی بیچنے کی لیکن اب بدل گئی، واقعتاً بدل گئی، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نہیں، واقعتاً نیت بدل گئی کہ بس یہ گاڑی جو ہے نا یہ اپنی بیچنی، یہ اپنے استعمال میں لے آتے ہیں۔ جیسے ہی نیت بدلی اللہ کا حکم بھی بدل گیا، بس اب یہ مال تجارت سے نکل گئی، اب اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نیت برقرار ہو، جب تک زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے تب تک وہ بیچنے کی نیت برقرار ہو تو وہ مال تجارت ہے۔ اب یہ مال تجارت کی حقیقت میں نے آپ کو بتا دی ہے، اب اس کے مطابق آپ دیکھتے چلے جائیں کہ کن کن چیزوں کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ دکان پلاٹ فروخت کی نیت سے نہیں، رکھنے کی نیت میں نہیں، لیکن یہ بیچ کر مکان لینا ہے، اس کو بیچنا ہے لیکن لینا مکان ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، بیچنے کی نیت ہو تو پھر تو زکوٰۃ ہے۔ سوالات کا سیشن بہت نہیں بنا میرا خیال ہے سوالات بعد میں ایسے نا وہ بات وہ پھر درمیان میں وہ چلے گی نہیں بات، سیشن آخر میں رکھا ہوا ہے سوالات کا آخر میں
ٹھیک ہے، ابھی بات تو چلتی رہے گا تسلسل کے ساتھ. تو اچھا، اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے مال تجارت کی حقیقت ذکر کی ہے وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں. مثلا ہمارے یہاں یہ مارکیٹیں ہیں، دکانیں ہیں، دکانوں میں جتنا اسٹاک رکھا ہوا ہے فروخت کرنے کے لیے، فارمیسی ہے، فارمیسی میں وہ ادویات رکھی ہوئی ہیں اور جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کپڑے کی دکان ہے اس میں کپڑا رکھا ہوا ہے، جنرل اسٹور ہے اس کے اندر جتنا سامان رکھا ہوا ہے، کاسمیٹکس کی دکان ہے اس کے اندر جو سامان رکھا ہوا ہے، یعنی جو فروخت کے لیے. تو اسی طریقے سے انڈسٹریاں ہوتی ہیں، فیکٹریاں ہوتی ہیں، تو فیکٹریوں میں دو طرح کا مال ہوتا ہے. کچھ تو مشینری لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ مشینری برائے فروخت نہیں ہوتی، وہ تو پروڈکشن کے لیے ہوتی ہے. اس کا مقصد ہوتا ہے چیزوں کو تیار کرنا، تو وہ مشینری کی تو زکوٰۃ نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ برائے فروخت نہیں ہے. لیکن اس مشینری سے جو چیز ہم تیار کر رہے ہیں تو وہ چیز جو ہے نا وہ برائے فروخت ہوتی ہے، لہٰذا اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی. تو اب اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ ہماری مارکیٹیں، ہمارے بازار جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں نا سامان سے. تو اب ساری مارکیٹوں میں، بازاروں میں جتنا سامان رکھا ہوا ہے، کسی بھی قسم کی دکان ہے تو اسپیئر پارٹس والے ہیں ان کی دکان میں جو مال رکھا ہوا ہے، تو ٹمبر والے ہیں ان کے پاس لکڑی رکھی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، جو کچھ رکھا ہوا ہے وہ مال تجارت ہے جو فروخت کرنے کے لیے ہے، سب کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صرف اپنے چنیور شہر کو لے لیں، اس چنیور شہر کی اگر زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکلنی شروع ہو جائے، ساری مارکیٹوں میں سارے دکاندار جو ہے وہ صحیح زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کرنا شروع کرے تو چنیور سے تو غربت ختم ہو جائے. کوئی غریب یہاں بچے گا ہی نہیں، ایک غریب بھی نہیں بچے گا اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا ہونی شروع ہو جائے. پھر صرف چنیور سے غربت ختم نہیں ہوگی، شاید دائیں بائیں جو اور علاقے ہیں وہاں تک بھی اس کا فیض پہنچ جائے. تو یہ زکوٰۃ اللہ نے رکھی ایسی چیز ہے کہ اگر مسلمان معاشرے میں صحیح طریقے سے اس کے احکامات پہ عمل ہونا شروع ہو جائے، غربت ختم ہو جائے. تو یہ بارہ میں آپ کے سامنے مثالیں عرض کر رہا ہوں. اچھا، یہ فیکٹریوں میں کچھ خام مال ہوتا ہے، را مٹیریل ہوتا ہے، یعنی ایک تو ہے نا کہ چیزیں تیار ہو چکی ہیں، ایک ایسی چیز تیار، مثلا ٹیکسٹائل ہے. اب ٹیکسٹائل میں کیا کہ کپڑا تیار ہو چکا ہے، اسٹاک بڑا ہوا ہے جو بیچنے کے لیے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی کپڑا تیار نہیں ہوا، ابھی دھاگا ہے، ابھی وہ دھاگے کی شکل میں ہے. تو اب وہ دھاگے کی شکل میں وہ اس کا کپڑے کا را مٹیریل ہے، تو وہ جو را مٹیریل ہے، خام مال ہے، وہ بھی مال تجارت ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. اس کو بھی اس میں شامل کرنا ہے. جتنا بھی را مٹیریل استعمال ہوگا نا چیز میں، اور اس چیز کو ہم نے بیچنا ہے تو وہ سارا کا سارا جو مٹیریل ہے وہ مال تجارت ہے. اس لیے کہ وہ بیچنے کی نیت سے ہے، اس کو ظاہر ہے کہ اس کو استعمال کر کے آگے بیچنا ہی ہے نا. کپڑے کی جو قیمت بنے گی، ویلیو ہوگی، وہ دھاگے کی وجہ سے ہوگی نا. دھاگا بیچ میں سے نکال دو، کپڑا کہاں سے آئے گا؟ تو ہوگا یہ. تو را مٹیریل جو ہے نا یہ بھی مال تجارت ہوتا ہے، لہٰذا اس کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. ایک اور چیز ہے جو مال تجارت میں آتی ہے، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مختلف کمپنیوں کے شیئرز لیے ہوتے ہیں. یہ جتنی بھی کمپنی ہے نا ان کے شیئرز ہوتے ہیں. یہ بڑے شہروں میں تو خاص طور پہ یہ بہت زیادہ لوگوں کے پاس شیئرز ہوتے ہیں، اچھے خاصے ہوتے ہیں اور وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو کمپنیوں کے جو شیئرز آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے، آپ میں سے بھی کچھ حضرات کو، اس لیے مسئلہ عرض کر دوں میں آپ کے سامنے. کمپنیوں کے جو شیئرز ہوتے ہیں وہ دو مقصد ہوتے ہیں ان کے. کبھی شیئرز لیے جاتے ہیں کاروبار کے لیے، جیسے اسٹاک مارکیٹ میں ہوتا ہے. اب اسٹاک مارکیٹ میں یہی کام ہوتا ہے سارا دن، کمپنیوں کے شیئرز جو ہیں وہ دھڑا دھڑ ان کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے. اور کبھی کمپنیوں کے شیئرز لیے جاتے ہیں کمپنیوں سے سالانہ منافع حاصل کرنے کے لیے. یہ جو کمپنی ہے نا یہ سال کے بعد اپنا منافع بھی تقسیم کرتی ہے، جس کو ڈیویڈنڈ کہا جاتا ہے. اور وہ جو سالانہ منافع جو ہوتا ہے نا وہ اپنے جو شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، جن کے پاس کمپنیوں کے شیئر ہوتے ہیں، ان میں تقسیم کرتی ہے. تو اگر کسی کے پاس شیئرز موجود ہیں اور وہ کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے ہے، تو پھر تو وہ مال تجارت ہے. لہٰذا اب اس صورت میں تو کمپنیوں کا وہ شیئرز کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی وہ اس کے مطابق زکوٰۃ ادا ہوگی. یہ جن حضرات کے پاس یہ شیئرز ہیں یا جو اس سے واقف ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ جو شیئرز ہوتے ہیں ہمارے ہاں، تو ان کی پاکستان میں جو ان کی جو فیس ویلیو جو چلی ہے وہ 10 روپے کا ایک ہوتا ہے. فیس ویلیو 10 روپے ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر مارکیٹ میں جب آتے ہیں تو اوپر نیچے قیمت ہوتی رہتی ہے. کوئی 50 میں فروخت ہو رہا ہے، کوئی 100 میں فروخت ہو رہا ہے، بعض اوقات 200 میں، 500، 1000 میں بھی جا کے بکتے ہیں. تو اگر تو یہ مال تجارت ہے تو مال تجارت ہونے کی صورت میں جتنی مارکیٹ ویلیو ہے
کہ آج اگر ہم یہ بیچیں تو کتنے کا بکے گا؟ فرض کیجیے ہے تو 10 روپے کا لیکن بکے گا 200 کا، تو اب زکوٰۃ کا حساب کرتے ہوئے 10 روپے نہیں لگانے بلکہ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہوئے 200 روپیہ لگانا ہے، 200 روپے لگا کے اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ تو یہ تو اس صورت میں ہے جبکہ وہ تجارت کے لیے ہیں، کاروبار کے لیے، اور بسا اوقات کمپنیوں کے شیئر دیے جاتے ہیں سالانہ کمپنیوں سے منافع حاصل کرنے کے لیے۔ اس صورت میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اس میں بھی احتیاط تو یہی ہے کہ آپ جتنی موجودہ قیمت ہے اس کے مطابق دے دیں زکوٰۃ، یہ احتیاط ہے، لیکن تھوڑی سی اس میں گنجائش بھی موجود ہے، اور وہ گنجائش یہ ہے کہ یہ کمپنی جو ہے نا، جس کمپنی کے شیئرز ہیں، ظاہر ہے کہ اس کمپنی کے اثاثے دونوں طرح کے ہیں، جیسے میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ مشینری بھی ہوتی ہے کمپنی کے اندر، کمپنی کی بلڈنگ بھی ہوتی ہے، اور اسٹیشنری کا سامان بھی ہوتا ہے، فرنیچر بھی کمپنی کے اندر ہوتا ہے، کمپنی کی بسیں اور گاڑیاں بھی ہوتی ہیں جو ملازمین کو لے کے آتی ہیں، یہ سارا کا سارا سامان قابل فروخت نہیں ہوتا، برائے فروخت نہیں ہوتا، لیکن جو پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے وہ برائے فروخت ہوتی ہے۔ تو جو برائے فروخت ہے اس کی زکوٰۃ ہے، اور یہ مشینری اور یہ بلڈنگ اور یہ چیزیں ان کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو کمپنی کے یہ جو اثاثے ہیں یہ دو طرح کے ہو گئے، کچھ قابل زکوٰۃ ہے، کچھ ایسے ہیں جو قابل زکوٰۃ نہیں ہیں۔ تو اگر تو ہمیں ان کا کوئی تناسب معلوم ہو سکتا ہے، معلومات ہم کر سکتے ہیں کہ کمپنی کے کتنے اثاثے قابل زکوٰۃ ہیں، کتنے % اور کتنے % ناقابل زکوٰۃ ہے، اور یہ عام طور پہ معلوم ہو جاتا ہے کمپنی کی بیلنس شیٹ سے۔ کمپنیاں جو ہیں وہ اپنی بیلنس شیٹ جو ہے وہ چھاپتی رہتی ہیں، اور ان میں پوری تفصیل ہوتی ہے کہ کمپنی کے اثاثے جو ہیں وہ فلاں شکل میں کتنے ہیں، فلاں شکل میں کتنے ہیں، فلاں شکل میں کتنے ہیں۔ تو اس بیلنس شیٹ سے دیکھ کر پتہ چلایا جا سکتا ہے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں مثلا کمپنی کے جو اثاثے قابل زکوٰۃ ہیں، جو مالیاتی تجارت میں آتے ہیں یا کرنسی میں آتے ہیں، فرض کیجئے کہ وہ 40% ہے، اور کمپنی کی بلڈنگ، مشینری اور گاڑیاں اور فرنیچر اور یہ اسٹیشنری اور یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، یہ سارا کا سارا اس طریقے سے جو سامان ہے وہ 60% ہے۔ تو اس صورت میں آپ کے پاس جو شیئر موجود ہے نا، اس کی موجودہ مارکیٹ قیمت دیکھ لیں، مارکیٹ ویلیو، اور اس کا 40% کی زکوٰۃ دے دیں، 60% کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو یوں کی صورت میں یہ تفصیل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہو پا رہا کہ کمپنی کے کتنے اثاثے قابل زکوٰۃ ہیں اور کتنے قابل زکوٰۃ نہیں ہیں، تو پھر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ پھر جتنی پوری قیمت ہے پوری قیمت کی زکوٰۃ ادا کریں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے مال تجارت کی کچھ تفصیل عرض کی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مال تجارت ہر اس مال کو کہیں گے جس کو خریدا ہے بیچنے کی نیت سے، اور وہ نیت اب تک برقرار ہے، اس میں یہ سارا کا سارا دکانوں کا اسٹاک، فیکٹریوں کا اسٹاک جو برائے فروخت ہوتا ہے، یہ سب کا سامان ہے۔ تو 4 چیزیں آ گئی آپ کے سامنے جن کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ ان 4 چیزوں کو آپ دیکھیں کون کون سی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور لکھتے چلے جائیں۔ سونا اس کی اتنی قیمت ہے، چاندی اس کی اتنی قیمت ہے، اور میرے پاس نقدی جو ہے وہ ان شکلوں میں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس کی ٹوٹل مجموعی یہ ہے، اور مال تجارت اتنا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک ٹوٹل آ گئی، ایک اماؤنٹ آ گئی آپ کے سامنے کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے۔ اب اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے، یا اس کو آگے دوسرا سٹیپ کہہ رہے ہیں، دوسرا قدم، دوسرا مرحلہ اب یہ ہے کہ شریعت نے کچھ چیزوں کو اس مجموعی مالیت میں سے منہا کرنے کی اور مائنس کرنے کی اجازت دی کہ یہ چیزیں تم اس میں سے مائنس کرو، اور مائنس کر کے جو باقی ہیں ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اب کن کن چیزوں کو نکالنے کی اجازت ہے اس مجموعی مالیت میں سے، اب میں آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں جن کی چیزوں کو نکالا جائے۔ ان میں یہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ملازمین ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور جس مہینے آپ زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہیں تو اس مہینے کی ابھی تنخواہیں رہتی ہیں، یہ پچھلا مہینہ ہے جس کے ابھی تک تنخواہیں نہیں دی آپ نے۔ مثلا آپ رمضان کے شروع میں حساب کر رہے ہیں، اور رمضان مارچ میں شروع ہوا ہے، 24 مارچ کو شروع ہوا ہے، تو آپ نے اپنی فروری کی تنخواہیں بھی نہیں دی ملازمین کو، مثال کے طور پر۔ اب آپ کا جتنا اسٹاف ہے، جتنے ملازمین ہیں جن کو آپ نے ابھی تک تنخواہیں نہیں دی ہیں، تو وہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ آپ کے ذمہ قرضہ ہے۔ تو آپ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہوئے یہ جو آپ کے ذمہ واجب الادا ہے نا، آپ اس کو مائنس کریں کہ یہ میں نے ابھی تنخواہیں دینی ہے، یہ ابھی فلاں کے پیسے دینے ہیں، یہ فلاں کے پیسے دینے ہیں، یہ مائنس ہو جائے۔ تو ایک چیز یہ ہے جس کو آپ نکال سکتے ہیں۔ دوسری چیز وہ ٹیکس ہوتے ہیں، حکومت کے ٹیکس ہوتے ہیں، سرکاری ٹیکس ہوتے ہیں۔
کوئی ٹیکس ایسا جو جس کا نوٹس آپ کو آ چکا ہے، جو واجب الادا ہو چکا ہے، تو جو واجب الادا ہو چکا ہے اور ابھی تک آپ نے نہیں ادا کیا، تو یہ بھی آپ کے اوپر ایک مالی بوجھ ہے، تو آپ اس مالی بوجھ کو بھی یہاں سے مائنس کر سکتے ہیں، اس کو نکال سکتے ہیں۔ جو ٹیکس ابھی آپ نے دینا ہے اور وہ واجب الادا ہو چکا ہے، اس کی ڈیٹ آ چکی ہے، تو ابھی ادا نہیں کیا، اس کو بھی نکال لیں، اس کی بھی اجازت ہے نکالنے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز ہے، جیسے جو ہمارے یوٹیلیٹی بلز جو ہوتے ہیں، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، تو اسی طریقے سے اور کچھ ایسے بلز ہیں، تو وہ بلز جو آ چکے ہیں اور ابھی تک ہم نے ان کی ادائیگی نہیں کی، تو جو ایسے بل آ چکے ہیں اور ابھی تک ادائیگی نہیں ہوئی، یہ بھی ہمارے ذمہ ایک بوجھ ہے، اس کو بھی آپ نکال سکتے ہیں، اس کو بھی مائنس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسا مسلمان کہ جس کو پہلے احساس نہیں ہوا اور پچھلے سالوں کی زکوٰۃ اس کے ذمہ واجب تھی لیکن ابھی تک اس نے ادا نہیں کی، غفلت تھی، پتہ نہیں تھا، یا ویسے ہی پتہ بھی تھا لیکن سستی ہو گئی، نہیں ادا کی، تو پچھلے سالوں کی جتنی زکوٰۃ ابھی رہتی ہے، فرض کیجیے کسی نے 4 سال ہو گئے زکوٰۃ ہی نہیں دی، حالانکہ وہ ہر سال صاحب نصاب تھا، زکوٰۃ اس کے ذمہ بنتی تھی، تو اب یہ جو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ہے یہ بھی اس کے ذمہ ایک قرضہ ہے، یہ اللہ کا قرضہ ہے اس کے ذمہ، یہ بوجھ ہے اس کے ذمہ، تو اس سال موجودہ سال میں جب وہ زکوٰۃ کا حساب کرے گا تو پچھلے سالوں کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کو منہا کرے، اس کو نکالے، اس کو نکال کے باقی کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اس کی میں مثال عرض کر دوں آپ کے سامنے، مثلا فرض کیجیے کہ ایک آدمی جو ہے نا اس کے پاس لاکھ روپے ہے، اس نے 3 سال ہو گئے زکوٰۃ ہی نہیں دی، تو اب اس کو احساس ہوا، اب جب اس کو احساس ہوا تو اب لاکھ میں 2500 روپیہ زکوٰۃ واجب ہے، 2.5% ہوتی ہے زکوٰۃ، تو اب وہ پہلے 3 سالوں کی نہیں دی تھی نا، تو پہلے سال کی زکوٰۃ کا حساب کرے، لاکھ روپے میں سے 2.500 پہلے سال کی زکوٰۃ ہے وہ نکل گئے، اب دوسرے سال کی زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے، تو دوسرے سال کی زکوٰۃ کا حساب لاکھ کے حساب سے نہیں کرے گا بلکہ 97,500، اب 97,500 کا 2.5% نکال لیں اور 2.5% نکال کے دوسرے سال کی زکوٰۃ دیں، اور اس کو نکالنے کے بعد اب جو باقی بچا وہ اس سال کی زکوٰۃ ہے، اب اس سال کی زکوٰۃ ہوگی وہ پچھلے دونوں سالوں کی زکوٰۃ کو نکالنے کے بعد جو باقی بچا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ اب ادا کرنی ہے، تو پچھلے سالوں کی جو زکوٰۃ واجب الادا ہے اس کو بھی نکالا جا سکتا ہے، اس کو بھی منہا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرض، بعض اوقات قرض لیا ہوا ہوتا ہے کسی سے، تو جو قرضہ لیا ہوا ہے اس کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے زکوٰۃ کے حساب سے منہا کرنے کی، لیکن قرضے میں تھوڑی سی تفصیل ہے جو میں آپ کے سامنے بھی عرض کرتا ہوں۔ قرضہ جو ہوتا ہے نا وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، قرضہ بہت سے لوگ تو اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے لیتے ہیں، گھر کی ضرورت ہے، بجلی کا بل آ گیا، پیسے نہیں ہیں، وہ ادائیگی کرنی ہے، کسی سے قرضہ لے لیا، گھر میں کوئی بیمار ہے، علاج کرنا ہے، اس کے لیے قرضہ لے لیا، گھر کا خرچہ چلانے کے لیے فوری طور پہ پیسے نہیں ہے، قرضہ لے لیا، ذاتی یا اپنے بچے کی شادی کی ہے، پیسے کسی سے ادھار پکڑ لیے، یہ جو اس طرح کی اپنی ذاتی ضروریات ہوتی ہیں ان کے لیے قرضہ۔ تو اگر ذاتی ضرورتوں کے لیے قرضہ لیا ہے تو وہ تو جتنا بھی لیا ہوا ہے وہ سارا کا سارا منہا کر سکتا ہے، وہ مائنس ہو جائے گا، اس کو نکال کے جو باقی بچ ہے اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ کبھی قرضہ لیا جاتا ہے، یہ دوسری شکل جو آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ قرضہ لیا جاتا ہے کاروبار کے لیے، جیسے یہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں نا، یہ بینکوں سے لون لیتے ہیں، اور یہ بینکوں سے جو لون لیتے ہیں وہ کاروبار کے لیے لیتے ہیں، پہلے 2 فیکٹریاں پہلے سے ہیں، اب بینک سے لون لے لیے، تیسری بھی لگانی ہے، تیسری فیکٹری لگانے کے لیے قرضہ لے لیا۔ اب یہ جو قرضہ ہے نا یہ کوئی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کاروبار کے لیے، تو کاروباری نوعیت کے بھی قرضے ہوتے ہیں، آج ہمارے ماحول میں اس کا رواج بہت زیادہ ہے، تو جو کاروباری نوعیت کے قرضے ہوتے ہیں ان میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ آپ سمجھ لیں۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ یہ قرضہ لے کر اس کو خرچ کہاں کیا ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ اس قرضے سے کیا کیا ہے۔ اب اس قرضے سے کیا کیا ہے اس کی 2 شکلیں، 2 صورتیں، ایک یہ ہے کہ اس قرضے سے ایسی چیزیں خریدی ہیں جو قابل زکوٰۃ نہیں ہیں، جیسے میں نے اس کی مثالیں دی ہیں نا، بلڈنگ خرید لی،
مشینری فیکٹری میں مشینری لگانے کی ضرورت تھی، مشینری خرید لی، بینک سے قرضہ لیا اور کوئی مشینری لگانی تھی وہ لگا لی فیکٹری کے اندر۔ اب وہ جو مشینری لگائی ہے ظاہر ہے کہ وہ مال تجارت نہیں ہے، لہٰذا وہ قابل زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ قرضہ ایسی جگہ پہ استعمال ہوا، کاروباری نوعیت کا قرضہ ہے، کمرشل قرضہ ہے، اور یہ ایسی جگہ پہ استعمال ہوا، ایسی چیز اس سے لی ہے جو خود قابل زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ قرضے سے ایسی چیزیں خریدی ہیں جو قابل زکوٰۃ ہے۔ مثلا بینک سے قرضہ لے کے کوئی را مٹیریل خریدنا تھا، کوئی چیز تیار کرنی تھی، اس کے لیے مٹیریل کی ضرورت تھی تو وہ مٹیریل خریدنا ہے۔ بینک سے قرضہ لے کے کوئی اسٹاک برائے فروخت وہ خریدنا تھا، وہ فیکٹری میں اسٹاک کم تھا یا دکان میں اسٹاک کم تھا تو وہ اسٹاک جو ہے وہ قرضہ لے کے اسٹاک اپنا پورا کر لیا، اسٹاک کو آگے بیچنا ہے۔ تو اگر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر تو یہ اسٹاک ہے، قرضہ لیا ہے اور اس سے مال تجارت خریدا ہے، کاروباری قرضہ ہے، مال تجارت خریدا ہے، تو پھر اس قرضے کو منہا کر دیں گے، حساب کرتے ہوئے جتنا قرضہ ہے نا اس کو نکال دیں گے، مائنس ہو جائے گا۔ اور اگر وہ قرضہ مشینری پہ لگا دیا، بلڈنگ پہ لگا دیا، ایسی چیزوں پہ لگایا ہے جو قابل زکوٰۃ نہیں ہے، تو پھر وہ جتنا بھی قرضہ ہے وہ منہا نہیں ہوگا۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ میرے ذمہ قرضہ نہیں ہے، اس کو مائنس نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ سمجھیں آپ کا، آپ کو تھوڑی سی بات سمجھا دوں۔ وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ جو کاروباری نوعیت کے قرضے ہوتے ہیں بعض اوقات یہ بڑے بھاری قرضے ہوتے ہیں، اور بعض سرمایہ دار تو ایسے ہوتے ہیں، اچھے خاصے سرمایہ دار ہیں جن کی بڑی ٹھاٹ باٹ سے گزار رہے ہیں، لیکن بینکوں کے پیسے دینے بھی اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ سارا قرضہ مائنس کر دو تو شاید خود مستحق زکوٰۃ بن جائے۔ اتنے بہت اوقات ایسے بھاری قرضے ہوتے ہیں شاید وہ زکوٰۃ کے مستحق بن جائے۔ تو زندگی بڑی ٹھاٹ باٹ سے گزر رہی ہے اور بڑے پراپرٹیاں بھی ہیں، کروڑوں اربوں میں ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ سارا قرضہ منہا کر دیں۔ اب اگر تو اس قرضے سے مال تجارت خریدا ہے، فرض کیجئے شو روم تھا کسی کا، شو روم میں گاڑیاں، اب وہ گاڑیوں کی کمی تھی تو بینک سے قرضہ لیا، قرضہ لے کے گاڑیاں خریدی اور گاڑیاں لا کے اپنے شو روم میں کھڑی کر دی۔ اب یہ گاڑیاں جو ہیں وہ برائے فروخت ہیں، اب یہ قرضہ لیا ہوا ہے کاروباری سلسلے میں، تو اب یہ جو قرضہ ہے نا جتنا بھی ہے اس کو نکال دیں، مائنس۔ اچھا مائنس قرضہ تو ہو گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں زکوٰۃ سے بچ گیا، کیونکہ وہ زکوٰۃ کدھر آ گئی ہے، وہ گاڑیوں میں آ گئی ہے۔ وہ جو گاڑیاں کھڑی ہیں وہ تو مال تجارت ہے نا، تو لہٰذا زکوٰۃ ادھر آ جائے گی۔ تو مال تجارت وہ گاڑیوں کی قیمت لگائے، اب اس میں جتنا قرضہ ہے وہ منہا کرے۔ مثلا گاڑی قرضہ لیا تھا فرض کیجیے 10 کروڑ روپے، اور وہ 10 کروڑ روپے سے 2-4 گاڑیاں خریدی۔ اب وہ جو گاڑیاں خریدی ہوئی ہیں تو چونکہ مال تجارت میں قیمت برائے فروخت جو ہوتی ہے وہ لگتی ہے، اب وہ گاڑیاں خریدی تو 10 کروڑ کی ہیں لیکن بکیں گی وہ 14 کروڑ کی مثال کے طور پر، تو اب کیا کریں گے، گاڑیوں کی قیمت مال تجارت میں شامل کریں گے 14 کروڑ، اور ان 14 کروڑ میں سے وہ 10 کروڑ بینک کو دینا ہے نا، تو اس کو نکال دیں گے، باقی 4 کروڑ بچ گیا، 4 کروڑ کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یوں ہوگا۔ اور اگر وہ جو قرضہ ہے اس سے مشینری وغیرہ خریدی ہے تو چونکہ مشینری قابل زکوٰۃ نہیں ہے، لہٰذا اس صورت میں سارا جتنا بھی قرضہ لیا اس کو نکال دیں، اس کو منہا کر دیں، اس کو مائنس کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ قرضوں کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ جو ذاتی نوعیت کے قرضے ہوتے ہیں، جیسے عام معاشرے میں جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ ذاتی نوعیت کے قرضے لیتے ہیں، وہ جتنا بھی لیا ہوا ہو وہ سارا کا سارا وہ زکوٰۃ میں سے نکل جائے گا، اس کو منہا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے مالی ذمہ داریوں کی تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اور اب اس میں آپ گویا ویسے ایک ہم نے ایک زکوٰۃ فارم بھی بنایا ہوا ہے، جامعہ امدادیہ کی طرف سے وہ چھپا ہوا ہے، تو وہ اگر وہ فارم سامنے ہو نا اس میں ایک ایک چیز الگ الگ ہے، اس کے آگے ایک خانہ بنایا ہوا ہے کہ اس چیز کی قیمت آپ یہاں پہ لکھتے جائیں، اس کی قیمت آپ یہاں پہ لکھتے جائیں، اس کی قیمت آپ یہاں پہ لکھتے چلے جائیں۔ تو اس میں یہ دونوں حصے الگ الگ ہیں۔ پہلے یہ جو یہ جو سامان ہے، اثاثے جن پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، دوسرا حصہ یہ مالی ذمہ داریوں کا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، تو وہ لکھتے چلے جائیں، اور آخر میں پھر زکوٰۃ کا حساب کرنے کا پورا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے، لیکن وہ فارم جو ہے نا وہ ایسے کہ اس کی PDF فائل ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کو کاپیاں دے دی جائیں گی تقسیم کرنے کی ساتھی کی؟ جی اس کی PDF فائل ہے ہمارے پاس، تو وہ دے دیتے ہیں، آپ اس کا پرنٹ نکلوائیں بعد میں۔
تو پرنٹ نکال کے جو جن جن حضرات کو ضرورت ہوگی وہ اس فارم کی تو آپ وصول کر دیں کروا لیں گے جی. تو ابھی آپ ان کو پی ڈی ایف بھیجیں ہیں آپ کے پاس ہے نا وہ کا تو ان کو بھیجیں. چلیے یہ تو آپ کے سامنے اب دونوں طرح کی چیزیں آ گئی. زکوٰۃ کن چیزوں پہ ہوتی ہے اور کون کون سی چیزیں جو ہیں ان کو منہا کیا جا سکتا ہے, نکالا جا سکتا ہے. اس کے بعد اب جو اگلی اب متفرق کچھ چیزیں آئیں گی. اس میں سب سے پہلی جو چیز آ رہی ہے وہ نصاب ہے. شریعت نے زکوٰۃ جو واجب کی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر پیسے پہ زکوٰۃ واجب ہو یا ہر چیز پہ زکوٰۃ واجب ہو, بلکہ اس کے لیے ایک مخصوص مقدار طے کی ہے کہ اگر کسی کے پاس قابل زکوٰۃ اثاثے اتنی مقدار کو پہنچ جائیں تو زکوٰۃ ہوگی, اور اگر وہ اتنی مقدار کو نہیں پہنچتے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کو نصاب کہتے ہیں. نصاب میں یہ ایک غلط فہمی بھی ہے, اس کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے. نصاب جو ہے نا وہ کیا ہے؟ سونے میں نصاب ہے 7.5 تولہ سونا, چاندی میں نصاب ہے 52.5 تولے چاندی, اور سونے چاندی کے علاوہ جو باقی چیزیں میں نے ذکر کی تھی نا, کرنسی اور اسی طریقے سے مال تجارت, تو ان میں بھی نصاب یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے. 52.5 تولہ چاندی کی جتنی مالیت بنتی ہے. اور آج کا میں نے ریٹ معلوم کیا کیونکہ یہاں پہ آنا تھا زکوٰۃ کے لیے, تو میں آج تازہ ریٹ معلوم کر کے آیا ہوں کہ چاندی کا نصاب کیا ہے. تو آج کا جو ریٹ ہے چاندی کا ہمارے پاکستان میں وہ 2288 روپے فی تولہ ہے. 2288 روپیہ فی تولہ یہ آج کا ریٹ ہے چاندی کا. تو اس کو آپ وہ ضرب دے رہے 52 سے, تو ضرب دیں گے تو یہ 1,20,120 روپیہ بنتے ہیں. 1,20,120 روپیہ یہ آج کی جو قیمت ہے نا اس کے حساب سے نصاب یہ ہے. یہ آئندہ بھی جب آپ یہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے. 52.5 تولہ چاندی کی مالیت اگر آپ نے کبھی معلوم کرنا ہو تو موجودہ ریٹ معلوم کریں, اور آج کا تو بڑی سہولت ہے نا, نیٹ کا دور ہے, یہ آپ یہیں سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا. تو چاندی کا ریٹ دیکھ لیں, وہ آج کا ریٹ آ جائے گا, اس کو 52.5 سے ضرب دے دیں, جو جواب آئے گا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کا نصاب کیا ہے. تو آج کا نصاب جو ہے نا وہ 1,20,120 روپے. تو اگر کسی کے پاس وہ اتنی مالیت موجود ہے, مال تجارت کی موجود ہے یا کرنسی موجود ہے, تو وہ چاندی کا نصاب اس کے پاس موجود ہے, لہٰذا اس کے ذمہ سے زکوٰۃ واجب ہوگی. اچھا یہ میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے ذکر, سونے میں 7.5 تولے, چاندی 52.5 تولے, اور جو باقی چیزیں ہیں ان میں بھی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت. یہاں جو غلط فہمی ہوتی ہے نا وہ سمجھیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے نا, لہٰذا سونے پر زکوٰۃ ہوگی نہیں جب تک وہ 7.5 تولے نہیں ہوگا. یہ سمجھتے ہیں چاہے سونا جو ہے وہ تھوڑا ہو, زیادہ ہو, پیسے ہو نہ ہو, سونے کے بارے میں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ 7.5 تولے ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی, اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. اس کو سمجھ لیجیے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس صرف سونا ہے, یعنی اس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے, اس کے پاس کرنسی بھی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی کاروبار کا جو سامان جو مال تجارت میں نے آپ کو بتایا وہ بھی نہیں ہے. نہ مال تجارت ہے, نہ چاندی ہے, نہ نقدی ہے, کرنسی ہے, صرف سونا ہے کسی کے پاس, تو پھر یہ حکم ہے کہ اگر 7.5 تولے سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی, اور اگر 7.5 تولے ہے یا اس سے اوپر ہے تو زکوٰۃ واجب. اچھا اس میں بھی ایک اور غلط فہمی. اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 7.5 نصاب ہے نا, اب 7.5 پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. فرض کیجیے کسی کے پاس 10 تولے ہے سونا, تو بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ 10 تولے سونے میں 2.5 تولے کی زکوٰۃ واجب ہے. جو 7.5 تھا نا وہ تو نصاب تھا نہیں نا اس وقت, لہٰذا اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. جو اوپر کا جو اضافی 2.5 تولے ہے نا اس کی زکوٰۃ ہے. یہ بھی بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے. تو جب نصاب سے اوپر پہنچ گیا, نصاب کے برابر پہنچ گیا سونا یا نصاب سے اوپر چلا گیا, تو جتنا اوپر ہے صرف اس کی زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ سب کی زکوٰۃ ہے. 8 تولے ہے تو 8 تولے کی زکوٰۃ ہے, آدھے کی نہیں ہے.
10 ہے تو 10 کی زکوٰۃ ہے، 2.5 کی نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے زکوٰۃ کوئی ادا نہیں ہوتی۔ تو 2 غلط فہمیاں ہیں سونے کے بارے میں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ سونا 7.5 تولے تب ہے جب کہ اکیلا سونا ہو، صرف سونا ہو، باقی 3 چیزوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، نقدی اور چاندی مال تجارت۔ اور اگر ملا جلا ہے جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے، کسی کے پاس سونا بھی ہے تھوڑا سا، پیسے بھی ہیں، سونا بھی ہے، کوئی چاندی کی بھی 1-2 چیزیں موجود ہیں، سونا بھی ہے، ساتھ ساتھ کاروبار بھی چل رہا ہے، مال تجارت بھی ہے، تو اس صورت میں یاد رکھیے اب سونے کا نصاب 7.5 تولہ نہیں ہے، بلکہ اب سونے کا جو نصاب ہے وہ چاندی کی طرف آ جائے گا۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے چاندی کو معیار بنائیں گے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ مجموعی مالیت چاندی کے نصاب کے برابر ہے کہ نہیں ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مجموعی مالیت پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ اگر پہنچتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ آج کل تو سونا بہت مہنگا ہے نا، 2 سے اوپر ہی ہے تقریباً۔ تو اب فرض کیجیے کسی کے پاس آدھا تولہ سونا ہے، اور آدھا تولہ سونا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے پاس 50,000 روپیہ بھی موجود ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہیں گے، سونے کی زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بتائیے، ہوگی، کیونکہ وہ جو آدھا تولہ سونا ہے 1 لاکھ روپے کا تو وہ ہو گیا، اور 50,000 روپیہ اس کے پاس موجود ہے، اور مجموعہ ٹوٹل ہو گیا 1.5 لاکھ، اور 1.5 لاکھ آج کا جو نصاب ہے 1,20,000 ہے، اور یہ چاندی کے نصاب سے اوپر جا رہا ہے، لہٰذا زکوٰۃ واجب ہے۔ تو یہ سونے کے نصاب کے بارے میں یہ ایک غلط فہمی ہے، وہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ کا حساب کرتے ہوئے ٹھیک کرنا چاہیے حساب، تاکہ زکوٰۃ پورے طور پہ ادا ہو۔ تو یہ آپ کے سامنے نصاب آ گیا۔ اب اس کے بعد زکوٰۃ کا مصرف کون لوگ ہوتے ہیں، زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کرنی ہوتی ہے؟ تو دیکھیے زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے نا وہ زیادہ حساس ہے۔ عام صدقہ خیرات جو ہوتا ہے نا وہ آپ ٹھیک ہے جہاں بھی آپ کو ضرورت نظر آتی ہے وہاں پہ خرچ کر دیں، لیکن زکوٰۃ وہیں پہ دیں جہاں آپ کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے معاملہ میں غفلت کا شکار نہ ہو۔ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 مصارف کا تذکرہ کیا ہے۔ 10ویں پارے میں آتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، وہ 8 ہیں۔ سب سے پہلے ذکر کیا فقیر۔ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہے، بالکل ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، خالی ہاتھ، کچھ نہ کچھ ہے لیکن وہ نصاب کے برابر نہیں ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت ہے اس سے نیچے ہے، اس کے پاس پیسے ہیں لیکن تھوڑے ہیں، ضرورت سے زیادہ سامان، جو دیکھیں جو اپنی ضرورت کا جو سامان ہوتا ہے نا گھر میں، جو ضرورت کا سامان ہے وہ اس میں شمار نہیں ہوتا، وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ جو ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے نا اس کو دیں، اور اسی طریقے سے پیسے وغیرہ وہ نصاب کے برابر نہیں ہے، اس سے کم ہیں، اس کو کہیں گے فقیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد ذکر فرمایا مساکین، مسکین۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جو بالکل ہی خالی ہاتھ ہے، چلا کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو یہ دوسرے نمبر پر یہ۔ تیسرا فرمایا کہ العاملین علیہا، کہ جو لوگ زکوٰۃ کی وصولی پہ حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں باقاعدہ زکوٰۃ کی وصولی کا انتظام ہوتا تھا سرکاری طور پر، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں بہت سے صحابہ کو بھیجا کہ جا کے لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کریں۔ تو اب یہ جو حضرات جاتے تھے جو زکوٰۃ اکٹھی کیا کرتے تھے تو ان کو ان کی محنت کا معاوضہ زکوٰۃ میں سے دیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے بہت سے حضرات کو، اور بعد میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ تو تیسری قسم یہ ہے، اور چوتھے نمبر پر آ رہا ہے المؤلفۃ قلوبہم، کہ وہ لوگ جو نو مسلم ہوتے تھے، نیا اسلام قبول کیا ہے، تو ان کو زکوٰۃ دے دی جاتی تھی تاکہ وہ اسلام پہ جمے رہیں شروع میں، ان کی دلجوئی کے لیے۔ یہ چوتھے نمبر پر ان کا تذکرہ فرمایا۔ 5ویں نمبر پر تذکرہ فرمایا وفی الرقاب۔ پہلے زمانے میں جب غلامی کا دور تھا تو اس وقت بسا اوقات ایسے ہوتا تھا کہ کسی غلام کا جو آقا ہوتا تھا وہ اس کو کہہ دیتا تھا کہ تم اتنے پیسے لا کے مجھے دے دو، تم آزاد۔ اب اس کے ذمہ اتنے پیسے ہوتے تھے، وہ بیچارہ جا کے کماتا تھا۔ تو ایسے جو غلام ہیں ان کو آزادی دلانے کے لیے اگر ان کو دے دیا جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں اس کی جو مثال ہے نا غلاموں کی، تو آج کے دور میں اس کی مثال وہ قیدی ہیں جو جیلوں میں ہیں
اور اپنی جو قید کی جو مدت ہوتی ہے وہ پوری کر چکے ہیں، لیکن جرمانہ بھی ہوتا ہے، وہ جرمانہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے، جس کی وجہ سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج کے دور میں حضرات یہ فرماتے ہیں، بہت سے قیدی ایسے ہوتے ہیں نا، ڈبل سزا ہوتی ہے، اتنا عرصہ قید اور اتنا جرمانہ۔ بعض ایسے غریب ہوتے ہیں کہ وہ عرصہ تو پورا کر چکے ہیں، 5 سال قید تھے، 5 سال پورے ہو گئے، لیکن وہ کچھ جرمانہ بھی ہے، اب وہ جرمانہ ابھی تک ادا نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے رہائی نہیں مل رہی۔ تو یہ وفی رقاب کا مصداق، اور ہمارے یہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ بھی ہے، ایسے لوگوں کا تعاون کر دو، اس کی بھی گردن چھوٹ جائے بیچارے کی، جیل سے یہ بھی نکل۔ تو یہ وفی رقاب میں آ گیا۔ اس کے بعد 6 نمبر پر ہے الغارمین۔ الغارمین سے مراد ہے مقروض، کہ جس پہ قرضہ ہے اور اس کے پاس قرضہ ادا کرنے کی سکت نہیں، تو اس کا قرضہ ادا کرنے میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جو اللہ کے راستے میں ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اللہ کے راستے میں ہے اور اس کو ضرورت پیش آ گئی۔ اللہ کے راستے میں اس سے جو سب سے پہلا مصداق ہے اس کا، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جو مجاہد نکلا ہوا ہے دوران جہاد، اس کو ضرورت پیش آ گئی ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پہلا مصداق یہ ہے، اور اس کے بعد پھر علماء نے اس میں اور لوگوں کو بھی شامل کیا ہے، اس میں جو دین کے طلباء ہوتے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے حاجیوں کو بھی اس میں شامل کیا، کوئی حاجی گیا ہوا ہے حج کرنے کے لیے، اب وہاں بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے نا، حاجی گیا وہاں پہ بیچارہ اور اس کے جو ریال ہے وہ گم ہو گیا، وہ جو بٹوا تھا کسی جگہ پہ رکھا، اٹھانا بھول گیا اور غائب ہو گیا پیسے، اب وہاں پہ بیچارہ ضرورت مند ہے، گھر میں تو پاکستان میں تو مالدار ہے لیکن وہاں پہ اب پھنس گیا۔ اب یہ جو ہے نا یہ اللہ کے راستے میں ہے، لہٰذا ایسے ضرورت مند کو اگر وہاں پہ زکوٰۃ دے دیں تو ٹھیک ہے، ادا ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کے راستے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا یوں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں چل رہا ہے تو وہ بھی اللہ کا راستہ ہے، تو اس میں اگر اس کو ضرورت پیش آ گئی تو وہاں پہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ کا مال۔ اور آخری جو ہے وہ مسافر، کوئی آدمی سفر میں ہے، دوران سفر اس کو ضرورت پیش آ گئی ہے اور وہ اپنے گھر سے پیسے نہیں منگوا سکتا فوری طور پہ، اس کو کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کے مصرف ہے۔ ان تمام مصارف میں ایک جو آیا تھا نا کہ جو ملازمین ہیں زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے، تو ان کو تو ان کے کام کا سرا ملتا ہے، کیونکہ وہ زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہیں، ان کو ان کا معاوضہ ملے گا۔ اب وہ چاہے وہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا وہ مالدار ہے چاہے وہ غریب ہے، اس کو اس کے کام کا معاوضہ زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ لیکن باقی جتنے بھی آئے ہیں نا ان تمام میں ایک چیز قدر مشترک ہے، بنیادی طور پر قدر مشترک ایک چیز ہے اور وہ ہے محتاج ہے۔ باقی سب کے سب نا محتاج ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں ہے یا مسافر ہے یا مقروض ہے یا کسی کی گردن چھڑوانی ہے، یہ سب کے سب محتاج ہیں۔ اس وجہ سے بنیادی چیز جو ہے نا وہ حاجت ہے، ضرورت ہے، اور اس ضرورت کا معیار کیا ہے؟ اس ضرورت کا معیار وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر کسی شخص کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے کم ہے، جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، تو وہ فقیر ہے، وہ محتاج ہے اور اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ مصرف آ گیا زکوٰۃ ہے۔ لیکن اس میں ایک بات اور عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ہم یہ تحقیق کریں، ہاں بھائی بتاؤ تمہارے پاس کیا کچھ ہے۔ یہ تو بڑا مشکل ہے نا کہ اس سے ایک ایک چیز پوچھیں، انکوائری پوری کرے کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے، مجھے پتہ چلے کہ تمہارے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو تمہیں زکوٰۃ نہ دوں، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ دوں۔ تو یہ تحقیق کرنا تو ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے شریعت نے ہمیں بہت زیادہ گہرائی میں جانے کا پابند نہیں کیا کہ ایک ایک چیز کا سوال کرو، نہیں، اس کا ہمیں پابند نہیں کیا۔ شریعت نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے طور پہ تم دیکھ لو، اس کے ظاہری حالات کو دیکھ لو، اس کی گزر اوقات کیسی ہو رہی ہے اور وہ اس کا کھانا پینا کیسا ہے، اس کی ضروریات تمہیں سامنے نظر آ رہی ہیں، تمہارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یار یہ مستحق ہے، تو تمہارے دل نے جب اندر سے گواہی دے دی نا، اندر سے آواز نکلی یہ مستحق ہے، بس شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے دے دو زکوٰۃ۔ اور اس میں آپ دیکھیے اتنی آسانی رکھی ہے، جب اندر سے آواز نکلی نا کہ یہ مستحق ہے اور آپ نے دے دی زکوٰۃ، بعد میں کسی موقع پہ آپ کو پتہ چلا نہیں یار یہ تو تھا ہی نہیں مستحق، میں نے تو ایسے ہی دے دی، تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اتنی آسانی رکھی ہے کیونکہ آپ نے جو زکوٰۃ دی تھی اپنے طور پہ جو کچھ آپ کر سکتے تھے وہ کر لیا،
اور آپ نے اپنے دل کی آواز میں اس کو زکوٰۃ دی ہے تو بس اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرمائے، بس تمہاری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اگر وہ واقعتاً مستحق نہیں تھا اور بعد میں تمہیں پتہ چل گیا تو تمہارے ذمہ دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ تو مصرف زکوٰۃ ہو گیا۔ اس میں مصارف میں اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ سب سے جو بہترین مصرف ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے نمبر پر اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ زکوٰۃ ادا کریں اپنے قرب و جوار، اپنے قریبی رشتہ داروں کو لے کے، میرے قریبی رشتہ داروں میں کون کون ہے جو غریب ہے، تنگ دست ہے، ضرورت مند ہے، تو سب سے پہلے حق ان لوگوں کا ہوتا ہے۔ قریبی رشتہ داروں میں بس کچھ رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، ان کے علاوہ باقیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب قریبی رشتہ داروں میں اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اولاد کی اولاد کو نہیں دے سکتے، اپنا بیٹا، اپنی بیٹی، اپنا پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، اسی طریقے سے نیچے پڑ پوتا، پڑ پوتی، پڑ نواسا، پڑ نواسی، تو اپنی اولاد جو ہوتی ہے نا، اولاد یا اولاد کی اولاد، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طریقے سے یہ نیچے کا سلسلہ تھا، اب اوپر کی طرف آ جائے، اپنے ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی ماں کو نہیں دے سکتے، اپنے دادے کو نہیں دے سکتے، دادی کو نہیں دے سکتے، نانے کو نہیں دے سکتے، نانی کو نہیں دے سکتے، اوپر تک یہ جو سلسلہ ہے نا زکوٰۃ نہیں لگے گی، کیونکہ ان کا حق شریعت نے ویسے ہی واجب کی ہے، ان کی کفالت شریعت نے ویسے ہی واجب کی ہے، تو ان کی کفالت تو اگر وہ مستحق ہیں تو تمہارے ذمہ ویسے ہی واجب ہے، تم زکوٰۃ سے ہی کام نکالنا چاہتے ہو، نہیں اس کی اجازت نہیں ہے، ان کو ویسے ان کی کفالت کرو۔ اور یہ رشتہ دار آ گئے آپ کے سامنے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے میاں بیوی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیوی جو ہے اس کے پاس زیورات ہیں، کافی ہیں، اور شوہر جو ہے وہ غریب ہے، اب بیوی کہ میں اپنی زکوٰۃ اپنے خامن کو ہی دے دوں، نہیں دے سکتی، یا خامد اپنی زکوٰۃ بیوی کو دے دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بھائی یہ رشتہ دار ہیں جن میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کے علاوہ باقی سب کو دی جا سکتی۔ بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن اگر غریب ہے زکوٰۃ دے سکتی ہے، بہن اپنے بھائی کو دے سکتی ہے، اگر بھائی غریب ہے، بہن صاحب حیثیت ہے، وہ اپنی زکوٰۃ اپنے بھائی کو دے سکتی ہے۔ اسی طریقے سے باقی جو رشتہ دار ہیں، ماموں ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، تو بہرحال سب سے پہلا جو مصرف ہے نا وہ اپنے قریبی رشتہ دار ہے، یا پڑوسی کا حق بھی بہت مقدم ہوتا ہے، تو یہاں یہ پہلی نظر ادھر ہونی چاہیے۔ تو ان کو اگر آپ کے قرب و جوار میں قریبی رشتہ داروں میں کوئی نہیں ہے، پھر آپ دیگر مصارف کی طرف جائیں، اور اس میں بھی علماء نے یہ فرمایا کہ بہترین مصرف وہ ہے کہ جس کا فائدہ آپ کو آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی پہنچتا رہے۔ آپ دنیا سے چلے گئے، اس کے باوجود آپ کو فائدہ پہنچتا رہے، اور وہ علم دین کی اشاعت، یہ دوسرے نمبر کا بہترین مصرف ہے۔ اس کے بعد اب یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، وہ تو میں نے رشتہ دار تو میں نے آپ کو بتا دیا جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ رشتہ داروں کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ وہ ایک تو سادات ہیں، ہاشمی، جو سادات ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان کو اگر سادات جو ہیں وہ مستحق ہیں، بعض اوقات غریب ہوتے ہیں، سید ہوتے ہیں لیکن غریب ہوتے ہیں، تو ہمارے یہاں ایک بڑا غلط مزاج بن گیا کہ ہم ایک عمومی طور پہ مزاج بن گیا کہ ہم ہر کام جو ہے وہ زکوٰۃ سے ہی نکالنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس زکوٰۃ ہی دینی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ کچھ نہیں دینا۔ تو ایسے موقع پہ ہم پوچھتے ہیں کہ سید ہے، بڑا غریب ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ بھئی اللہ کے بندو یہ تو پوچھتے ہی نہیں چاہیے۔ جب وہ سید ہے تو اس کی نسبت کو دیکھو کہ اس کا جو خاندانی رشتہ ہے اور خاندانی جو نسبت ہے وہ کہاں پہنچتی ہے، تو خاندانی رشتہ اور نسبت جو ہے وہ کہاں پہنچ رہی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچ رہی ہے۔ تو اگر وہ مستحق ہے، وہ تنگ دست ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ نہیں سید کو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لہٰذا کہو کہ جب وہ نہیں دی جا سکتی بس مردہ سے مردہ ہے سانوں کی، نہیں یہ نہیں، یہ بڑی سنگ دلی کی بات ہے۔ تو سادات جو ہوتے ہیں ان کا ویسے ہی تعاون کرنا چاہیے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرابت ہے نا اس کو ذہن میں رکھیں، قرابت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ان کو ویسے ہی دیں گے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو کہیں زیادہ ملے گا۔ اس لیے سادات کو زکوٰۃ نہ دیں، لیکن زکوٰۃ نہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو تنگ دستی چھوڑ دیں، بلکہ ان کا تعاون کریں، زکوٰۃ کے علاوہ تعاون کریں۔ اگر کوئی تنگ دست غریب ہے تو دل کھول کے تعاون کریں، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ
تو ایک تو یہ ہے جو سادات ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. دوسرے جو صاحب نصاب ہے غنی، وہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. اور تیسرے نمبر پر غیر مسلم کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. زکوٰۃ مسلمانوں کا حق ہے، مسلمانوں سے لی جائے گی، مسلمانوں میں ہی خرچ کی جائے گی. تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم یا فی فقرائہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے مالداروں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کے جو محتاج لوگ ہیں انہی میں خرچ کی جائے گی. اس لیے زکوٰۃ کا مصرف کوئی کافر نہیں ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے کوئی اور ہو. زکوٰۃ صرف اور صرف مسلمانوں کا ہے. ہاں جو غیر مسلم ہوتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ آپ ان کا تعاون کر سکتے ہیں، نفلی صدقات جو ہیں وہ دے سکتے ہیں آپ، لیکن زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ صرف مسلمانوں کا. اس کے بعد یہ کچھ متفرق باتوں کے سلسلہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بنیادی طور پر ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت ہونی چاہیے، یعنی آپ یہ نیت کریں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. اگر نیت کے بغیر زکوٰۃ دے دی تو آپ کو جس وقت آپ نے پیسہ دیا ہے کسی کو، آپ کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، ایسے ہی کوئی آیا ہوگا، آپ نے مستحق آپ کو نظر آیا، آپ نے دے دیا، نیت نہیں کی گئی یہ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. نیت ضروری ہے. نیت یا تو ادائیگی کے وقت کر لیں جب آپ دے رہے ہیں اس وقت نیت کر لیں، یا پھر آپ نے زکوٰۃ کا حساب کیا، آپ اکیلے بیٹھے ہوئے اپنے آفس میں اپنے گھر میں، آپ زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہیں، حساب کر کے آپ کو پتہ چل گیا کہ فرض کیجیے میرے ذمہ 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے، تو آپ نے وہ 1 لاکھ روپیہ نکال کے اپنے کسی الگ جگہ پہ محفوظ کر دیا کہ یہ زکوٰۃ ہے. تو جب وہ الگ کر کے آپ رکھ رہے ہیں نا، اگر اس وقت آپ نے نیت کر لی کہ بس یہ زکوٰۃ ہے تو وہ نیت بھی کافی ہے. اب اس کے بعد کوئی مستحق آ گیا، آپ نے اس میں سے کچھ نکال کے اس کو پکڑا دیا، دیتے ہوئے نیت نہیں کی، تو چونکہ پہلے نیت ہو گئی تھی نا وہی کافی ہے، لہٰذا زکوٰۃ ادا ہوگا. لیکن اگر پہلے بھی نیت نہیں کی تھی اور اب ادائیگی کرتے ہوئے بھی نہیں نیت کی تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت ضروری ہے. دوسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں تملیک. تملیک کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو بھی چیز ہے، وہ پیسے ہیں یا کوئی راشن ہے، کوئی سامان ہے، کوئی چیز ہے، وہ آپ کسی مستحق کو، کسی غریب کو مالکانہ طور پہ دیں. اگر مالکانہ طور پہ نہیں دی تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. مالکانہ طور پہ دینا ضروری ہے. مثلا آپ نے زکوٰۃ دینی تھی، آپ نے حساب کر دیا اور حساب کیا، آپ کے پاس فرض کیجیے کہ نتیجہ یہ نکلا کہ میرے ذمہ 10,000 روپیہ زکوٰۃ مانے مثال کے طور پر. اب آپ نے سوچا کہ چلو اچھا ایسے کرتے ہیں کہ 10,000 روپیہ دینے کی بجائے میری گاڑی ہے اور گاڑی جو ہے نا وہ 2 دنوں کے لیے میں اگر رینٹ پہ دوں کسی کو تو اس کا رینٹ جو ہے وہ 10,000 روپیہ بنتا ہے. تو کسی غریب کو کہا چل یہ گاڑی ہے 2 دن موج کر، تو مزے کر 2 دن، 2 دن کے بعد گاڑی مجھے واپس کر دیا. اب وہ اس غریب کو گاڑی دے دی، اب وہ 2 دن کا وہ اس نے گاڑی چلائی اور 2 دن کے بعد واپس دے دی. تو اب آپ نے اس کو حساب کر لیا، کیلکولیشن کر لی کہ 2 دنوں کا جو کرایہ بنتا تھا وہ 10,000 بنتا تھا نا، تو بس ٹھیک ہے میں نے 2 دن گاڑی تو اس کو دی ہے، لہٰذا زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اس لیے کہ آپ نے اس کو کوئی چیز نہیں دی، مالکانہ طور پہ نہیں دی. گاڑی جو آپ نے دی تھی وہ مالکانہ طور پہ نہیں دی تھی کہ لے جا گاڑی اب تمہاری ہے، نہیں ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ تو آپ نے واپس لے لی ہے. تو آپ نے اس سے فائدہ اٹھانے کا حق جو ہے وہ اس کو دیا ہے، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ مالکانہ طور پہ نہیں دی گئی. یا دوسری مثال عرض کروں، یہ مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی. کیوں نہیں لگتی؟ مسجد میں اگر آپ زکوٰۃ دیں گے، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے یا مسجد کا اور کچھ چندہ ہے، مسجد کے اخراجات ہیں، اس میں آپ زکوٰۃ دیں گے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کیوں نہیں ادا ہوگی؟ اس لیے کہ وہ پیسہ کسی شخص کی ملکیت میں نہیں گیا. مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی، مالکانہ طور پہ نہیں. کوئی ہاسپٹل ہے، وہاں پہ مشینری کی ضرورت ہے، الٹرا ساؤنڈ مشینوں کی ضرورت ہے، یا اسی طریقے سے اور ڈائلسس کے لیے مشینوں کی ضرورت ہے اور مشینری کی ضرورت ہے. آپ نے زکوٰۃ اس میں دے دی کہ چلو یہ مشینری خرید لو ہسپتال کے لیے، اور انہوں نے وہ مشینری خرید کے ہسپتال میں فکس کر دی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اس لیے کہ وہ مشینری کسی انسان کی ملکیت میں تو نہیں لگے، وہ تو ہسپتال میں لگ گئی.
مالکانہ طور پہ تو کسی کو نہ ملی، اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ میں ایک بنیادی شرط ہے، اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ زکوٰۃ کا معاملہ زیادہ حساس ہے۔ عام جو نفلی صدقات ہیں، خیرات ہیں، وہ آپ دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ وہیں پہ دینی چاہیے جہاں صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے مختلف، اب رمضان آئے گا نا، آپ دیکھیں گے مختلف ادارے جو ہیں وجود میں آ جائیں، وہ سامنے آ جائیں گے، ان کے پینا فلیکس بھی آپ کو نظر آئیں گے، ایڈورٹائزمنٹ بھی ہوگی، وہ فلاں این جی او ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ تو ہر ایک کو آنکھیں بند کر کے زکوٰۃ نہ دیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ بے شک آپ تعاون کریں، لیکن زکوٰۃ ہر ایک کو آنکھیں بند کر کے نہ دیں۔ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں ان کو زکوٰۃ کے مسائل سے واقفیت بھی ہے کہ نہیں، ان کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کہاں خرچ کرنی ہے، کہاں خرچ نہیں کر سکتے، وہ قابل اعتماد لوگ ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو ایک قابل اعتماد ہونا، اور دوسرا ان کو مسائل کا پتہ ہونا کہ زکوٰۃ کہاں خرچ ہو سکتی ہے، کہاں نہیں ہو سکتی۔ تو جب ان دونوں باتوں پہ اطمینان ہو جائے کہ قابل اعتماد بھی ہے اور ان کو پتہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کہاں خرچ کرنی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر دیں۔ لیکن اگر ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، پتہ صاف پتہ چل جائے کہ ان کو تو دین پڑھا ہوا کوئی نہیں، زکوٰۃ کے مسئلوں کا پتہ کوئی نہیں ہے، اور زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہیں، کسی سے انہوں نے سیکھا نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ نہ دیں۔ اپنی زکوٰۃ پیسہ بھی خرچ کر دیں اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہ ہو تو فائدہ کیا ہوگا؟ بوجھ آپ کو اسی طریقے سے برقرار رہا۔ اس لیے زکوٰۃ کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، وقت زیادہ تو نہیں ایک چیز اور ہے جس کی بڑی اہمیت ہے اور اس میں ایک بڑی غلط فہمی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ میں ایک تو یہ ہے کہ قمری سال کو دیکھنا چاہیے۔ سال ہمارے یہاں دو چل رہے ہیں نا، ایک شمسی سال ہے اور ایک ہجری سال ہے، قمری سال ہوتا ہے، اسلامی سال جس کو کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ میں شریعت نے یہ کہا ہے کہ جو قمری سال ہے نا اس کا اعتبار ہے، جو شمسی سال جنوری فروری مارچ اپریل والا اس کا نہیں ہے، اسلامی سال کا اعتبار ہے۔ اور اس کے لیے جو شریعت نے معیار دیا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص صاحب نصاب بنا ہے اور وہ پہلی دفعہ صاحب نصاب بنا، تو جس تاریخ کو وہ صاحب نصاب بنا ہے اسلامی تاریخ وہ محفوظ کر لے۔ فرض کیجیے آج شعبان کی 25 تاریخ ہے، تو آج شعبان کی 25 ہے، کوئی آدمی آج صاحب نصاب بنا، جب آج صاحب نصاب بنا تو اس کو آج کی تاریخ لکھ لینی چاہیے اپنے پاس کہ میں 25 شعبان کو صاحب نصاب بنا ہوں۔ اور اب آئندہ سال جب 25 شعبان ہوگی تو اس وقت اس کا سال پورا ہوا ہے، لہٰذا 25 شعبان کو حساب کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ آج جو ہے نا وہ 18 مارچ ہے اور آج میں 18 مارچ سے لکھ لوں اور آئندہ سال جب 18 مارچ آئے گی تو 18 مارچ کو حساب کروں، نہیں، 18 مارچ نہیں بلکہ 25 شعبان کو دیکھنا ہے، اسلامی تاریخ کو دیکھنا ہے، یہ ضروری ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں چونکہ رواج جو ہے وہ دوسری تاریخوں کا چل رہا ہے نا، ہر معاملے میں ہم دوسری تاریخیں لیتے ہیں، تو زکوٰۃ میں بھی بعض اوقات انہیں تاریخوں کو لے لیتے ہیں، یہ نہیں، اسلامی تاریخ، اور اسی کے مطابق سال پورا ہوگا اور اسی کے مطابق زکوٰۃ کا حساب کیا جائے گا اور زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کی، ہمارے یہاں عمومی طور پہ ایک رواج بھی ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو بھائی دیکھیں رمضان، اچھا یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ظاہر رمضان میں عبادات کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، تو فضیلت حاصل کرنے کے لیے کہ رمضان کی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے، اس وجہ سے بہت سے اکثریت جو ہے وہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ جو تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے مطابق وہ صاحب نصاب تو رمضان سے پہلے بنا تھا، ہو سکتا ہے کوئی محرم میں بنا ہو، کوئی سفر میں بنا ہو، کوئی ذی الحجہ میں بنا ہو، اور وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے رمضان میں، تو اتنی تاخیر ہو رہی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں، تو اس تاخیر کی وجہ سے حساب میں گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے۔ تو رمضان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اپنی جو تاریخیں ہیں نا ان کو آگے پیچھے نہ کریں، جو تاریخ واقعتاً ہے اسی کے مطابق آپ حساب کریں۔ ہاں اگر یاد ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، غفلت تھی، پتہ ہی نہیں تھا، مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اب آئندہ کے لیے کوئی تاریخ طے کر لے، چاہے رمضان کی طے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر پہلے سے معلوم ہے، غفلت نہیں ہے، پتہ ہے، تو پھر جو تاریخ ہے اسی کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں۔ رمضان کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے،
لیکن رمضان کی فضیلت حاصل کرنے کا میں آپ کو ایک اور طریقہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایڈوانس زکوٰۃ ادا کر دیں۔ ایڈوانس بھی دی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیے نا، اگر کوئی آدمی وہ محرم میں صاحب نصاب بنا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کا جو سال ہے وہ محرم میں پورا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں رمضان کی فضیلت حاصل کروں۔ اب رمضان کی فضیلت حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ محرم گزرنے کے بعد آگے اس کے بعد سفر ربیع الاول چلتے چلتے وہ 9واں مہینہ رمضان آئے گا، تو 8-9 مہینے تاخیر کر دیں۔ کیوں؟ رمضان کی فضیلت حاصل کریں۔ نہیں، ایسا نہ کریں، آپ یہ کریں کہ وہ جس محرم میں آپ کا سال پورا ہونا ہے نا، اس سے پیچھے بھی تو رمضان گزرا ہے نا، وہ تو پیچھے رمضان گزرا ہے نا، اس میں زکوٰۃ ادا کر دیں، ایڈوانس دے دیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، رمضان کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اور جب محرم آئے گا اس وقت آپ حساب کتاب کر لیں کہ میرے ذمہ زکوٰۃ بنتی کتنی ہے اور میں ادا کتنی کر چکا ہوں، تو باقی جو حساب ہے وہ پورا کر لیں۔ اگر جتنی بنتی تھی اتنی ادا ہو چکی ہے تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ، اور اگر رہتی ہے تو جتنی رہتی ہے وہ ادا کر دیں۔ تو رمضان کی فضیلت تو یوں بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو رمضان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں ہوتا، پتہ کوئی نہیں ہے نا، میں ادا کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، اور میں نے ادا نہ کی، میں دنیا سے چلا گیا تو میرے ورثوں نے کہاں ادا کرنی ہے؟ آج کل کون ادا کرتا ہے؟ کوئی نہیں ادا کرتا آج کل، تو ایسے میرے ذمہ ایک بوجھ رہ جائے گا، اس لیے یہ فکر مندی ہونی چاہیے۔ ایک غلط فہمی میں نے کہا تھا اس معاملے میں غلط فہمی بھی ہے، وہ عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ کے لیے سال مقرر کیا، جس کو عربی زبان میں حولان حول کہتے ہیں، کہ سال پورا ہو جائے۔ سال پورا ہونے کا عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ ایک ایک پیسے پہ سال گزرنا ضروری ہے، ایک ایک پیسے پہ سال گزرنا ضروری ہے۔ میں اس کی مثال عرض کروں، فرض کیجیے کوئی آدمی یکم رمضان کو صاحب نصاب بنا تھا، پچھلے سال یکم رمضان کو اس کے پاس 2 لاکھ روپیہ تھے، وہ صاحب نصاب بن گیا، اور اب اس سال یکم رمضان آ رہی ہے، اب یکم رمضان کو وہ حساب کرے گا تو اس کے پاس اب 3 لاکھ روپیہ ہے، اور یہ 3 لاکھ میں اب 1 لاکھ کا جو اضافہ ہوا ہے، یہ 1 مہینہ پہلے اس کو 1 لاکھ روپیہ کوئی آ گیا، اس کے پاس کوئی کاروبار تھا، اس کو نفع ہو گیا، یا کسی طریقے سے بہرحال 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس مزید آ گیا۔ اب عام طور پر ہمارے یہاں سمجھا کیا جاتا ہے؟ سمجھا یہ جاتا ہے کہ سال جو گزرا ہے وہ تو 2 لاکھ پہ گزرا ہے، کیونکہ پچھلے سال 2 لاکھ تھا، اب 3 لاکھ ہے، 1 لاکھ مہینہ پہلے آیا ہے، تو سال 2 لاکھ پہ پورا ہوا ہے، اور جو 1 لاکھ ہے اس کے اوپر تو بھی صرف 1 مہینہ گزرا ہے، اس کے اوپر تو سال پورا ہوا ہی نہیں۔ لہٰذا سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ اب 2 لاکھ ہی دینی ہے، اوپر کا جو 1 لاکھ ہے نا اس کے اوپر تو 1 مہینہ پورا ہوا ہے، لہٰذا اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، مسئلہ ایسے نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ آئے گی، مسئلہ ایسے نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کا سال پورا ہوا ہے نا، تو شریعت نے جو سال گزرنے کا کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یکم رمضان کو صاحب نصاب تھے، اور آئندہ سال جب یہی تاریخ آئی ہے تو اس تاریخ کو بھی آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس جو مالیت ہے نا وہ نصاب کے برابر ہے، نصاب سے نیچے نہیں ہے۔ تو اگر نصاب سے نیچے چلی گئی ہے، پچھلے سال آپ کے پاس 2 لاکھ روپیہ تھا یکم رمضان کو، اس سال یکم رمضان کو آپ کے پاس صرف 50,000 روپیہ ہے، ہزار بھی کوئی الٹا کھایا، پیسے نکل گئے، اب صرف 50,000 ہے، تو اب تو نصاب نہیں ہے، لہذا زکوٰۃ نہیں ہے، ختم۔ لیکن اگر اس سال بھی آپ کے پاس 2 لاکھ روپیہ موجود ہے، تو درمیان میں بے شک کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو، آپ صاحب نصاب اس تاریخ کو بھی تھے، اس سال بھی ہے، اب اس سال آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ 2 لاکھ ہو، 2.5 لاکھ ہو، 3 لاکھ ہو، 5 ہو، 10 ہو، جتنا بھی ہے سب کی زکوٰۃ ہو جائے۔ ایک ایک پیسے پہ الگ الگ پورا سال گزرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو عام طور پہ پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے زکوٰۃ ادا ہونے سے رہ جاتی ہے۔ چلے تقریباً ضروری مسائل پورے ہو گئے۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے، بعض حضرات یہ بہت پوچھتے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے کیا ان کو بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ سب سے پہلا نمبر تو قریبی رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ اب ظاہر قریبی رشتہ دار ہیں اور بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں شکایت پوش ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ دینا پسند نہیں کرتے، اب ان کو اگر بتائیں گے کہ یہ زکوٰۃ ہے تو وہ نہیں لیں گے،
باوجود اس کے کہ وہ ضرورت مند ہے، تو وہ اپنے ایک عزت نفس ہوتی ہے اور وہ پسند نہیں کرتے، تو ایسے حالات میں بتانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ ان کو یہ نہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ ان کو کسی اور عنوان سے دے دیں، ہدیہ کہہ دیں، گفٹ کہہ دیں، آپ بچوں کی عیدی کہہ دیں، یا آپ کے بچوں کی وہ عید دے رہے ہیں، عیدی کو عنوان سے دے دیں، کسی عنوان سے دے دیں، ایسا عنوان جو مہذب ہو، جس میں وہ شرم محسوس نہ کرے، وہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، تو ایسے طریقے سے دینا چاہیے۔ زکوٰۃ ہو یا صدقہ خیرات ہو، قرآن حکیم نے دو چیزوں کا تذکرہ بڑے اہتمام سے فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، یہ دو چیزیں ہیں، ان کا آپ ہمیشہ خیال رکھیں۔ ایک یہ ہے کہ احسان نہیں جتلانا کسی بھی موقع پہ، پوری زندگی پہ کسی موقع پہ اپنے کسی عام طور پہ رشتہ داروں میں ہوتا ہے، رشتہ داری ہوتی ہے نا، وہ ہم نے شریکے بنائے ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں شریکے کہاں سے آ گئے، یہ رشتہ جو ہے یہ شریکے کا ہے اور یہ رشتہ جو ہے یہ دوسرا ہے۔ تو رشتہ داروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی موقع پہ دے دیا اور بعد میں تھوڑی سی انبن ہوئی تو سنا دیا، منہ پہ مار دیا، تو جب منہ پہ مار دیا نا تو تمہاری زکوٰۃ تمہارے منہ پہ ماری گئی، ختم، بلکہ وہ پکڑ کا باعث بن جائے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی یہ بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ میں نے کسی موقع پہ اس کو جتانا ہے، جتانے سے سارا صدقہ خیرات باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے عذاب، تکلیف نہ پہنچائیں، جس کو دے رہے ہیں نا اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس کی عزت نفس مجروح نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کی ایک مثال تو میں نے عرض کر دی، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں اس کو زکوٰۃ کا بتاؤں گا تو یہ بیچارہ شرمندہ ہو جائے گا، تو یہ اس کو اذیت دینا ہے نا، زیادہ نہ بتائیں، جب وہ مستحق ہے اس کو دے دیں، اصل تو آپ کی نیت ہے نا، میں نے آپ کو بتایا اصل تو آپ کی نیت ہے، نیت ہوگی بستی کا زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یا اذا میں تکلیف پہنچانے میں یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن وہ جیسے ہوتا ہے نا، بعض اوقات کوئی مستحق ہمیں نظر بھی آ جاتا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے مستحق ہے، تو پہلے دو چار اس کو باتیں بھی سنا دی کہ ہر ڈرام پتہ نہیں کم بھی نہیں کرتا، پتہ نہیں کی کرتا سارا دن، دو چار باتیں سنا کے چل یہ وہ تو پہلے دو چار باتیں سنا دی ہیں بھائی، تو وہ تو اس بیچارے کو تکلیف پہنچا دی، اذیت پہنچا دی ہے، اور اذیت پہنچا کے جو کچھ دیا جائے گا وہ قبول نہیں ہوگا، تو اللہ کے یہاں اس کو کوئی اجر نہیں۔ تو ہمیشہ جب کسی کو دیں تو عزت کے ساتھ دیں، احترام کے ساتھ دیں، اس کو یہ نہ سمجھے کہ میں اس کے اوپر احسان کر رہا ہوں، بلکہ علماء نے تو یہ فرمایا، اور یہ قرآن پاک کی بات آیات مبارکہ کی روشنی میں ہے کہ جو جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں نا اس کا احسان مانو، اس کا احسان ہے میرے اوپر کہ اس نے میری زکوٰۃ کو قبول کر لیا۔ اگر وہ قبول نہ کرتا تو اللہ نے تو میرے ذمہ فرض کیا تھا، میں اپنا فریضہ کیسے ادا کرتا؟ میرا فریضہ ادا ہوا نا، اور میرے فریضے کی ادائیگی میں مدد کس نے کی ہے؟ اس مستحق نے کی ہے جس نے زکوٰۃ کو لے لیا ہے۔ تو جب اس نے لے لی ہے زکوٰۃ تو اس کا تو میرے اوپر احسان ہو گیا کہ ایک بوجھ تھا میرے سر پہ جو اس نے اتار دیا ہے، تو میرا احسان ہو یا اس کا احسان ہو؟ اس کا احسان۔ اس ذہن کے ساتھ جب زکوٰۃ دیں گے نا، کبھی کسی غریب کی تحقیر دل میں نہیں آئے گی، اس کی حقارت کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ تو اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ مومن وہ ہوتے ہیں جن کے مال و دولت میں حق ہوتا ہے۔ حق کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں میں مثال سے بات سمجھا دوں۔ آپ نے کوئی چیز خریدی کسی جگہ سے، اور اب آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، پیسے دینے ہیں، تو چیز آپ نے لے لی، آپ دکاندار کو پیمنٹ کر رہے ہیں، آپ دکاندار پہ احسان کر رہے ہیں؟ بتائیں، حق ادا کر رہے ہیں بھائی، اس کا حق بنتا ہے، جب میں نے ایک چیز خریدی ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ میں اس کو پیسے دوں۔ اب میں اس کو پیسے دے رہا ہوں چیز خرید کے، میں یہ سمجھوں میں بڑا احسان کر دیتا ہے ہوتا ہے، تو یہ بے وقوفی کی بات ہے، میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں۔ بس زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے بھی یہی سمجھنا چاہیے یہ لوگوں کا حق ہے جو میں ادا کر رہا ہوں۔ تو جب یہ سوچیں گے نا، کبھی بھی تحقیر کے جذبات دل میں نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں دین کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اگر کوئی کام کی بات ہو گئی ہے تو وہ استادی کا صدقہ ہے، استادی کی برکت ہے، دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ سوالات کے لیے
لکھ کر احباب دینا چاہیں تو کاغذ اور قلم موجود ہے، اپنا سوال لکھ کر دے سکتے ہیں. کچھ سوالات آ گئے ہیں میرے پاس تو اس کو پیش کر دیتے ہیں. اچھے خاصے ہیں. اچھا یہ ایک بات آئی ہے، بعض لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے کرتے ہیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہ ہو، تو ایسے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا کرنا یہ مکروہ ہے، اس میں گناہ ہوگا. اگر مقصد یہی ہے نا کہ میں زکوٰۃ سے بچ جاؤں تو زکوٰۃ سے بچنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، زکوٰۃ دینے کی فکر ہونی چاہیے. تو زکوٰۃ بچنے کے لیے مثلاً ہیلا کیا کرتے ہیں، مثلاً خامن جو ہے نا وہ اس کی ملکیت میں ہے اتنے اثاثہ کہ جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اب جب اس کا سال پورا ہونے لگا تو سال پورا ہونے سے پہلے 2-4 دن پہلے وہ اپنے سارے پیسے اپنی بیگم کے حوالے کر دے جائے، بیگم یہ تیرے ہیں، یہ تیری ملکیت ہے. تو جب اس کے حوالے کر دیا تو سال تو اس پہ پورا ہی نہیں ہوا، اب بیگم کا نیا سال شروع ہو گیا. اب جب اس کا سال پورا ہونے لگے تو وہ شوہر کو دے دیتے، روز ہی میاں صاحب ہی آپ ہیں. تو یہ ہیرا پھیری جو ہے نا وہ انسانوں کے سامنے چل جاتی ہے، اللہ کے سامنے نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس لیے اس صورت میں گناہ ہوتا ہے. یہ ہیلا کرنے سے بہرحال ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے. دوسرا یہ پوچھا ہے کہ مؤلفہ قلوبہم کا مصداق یعنی دل جوئی کے لیے، تو اب دل جوئی کے لیے یہی ہے، فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں حاجت بہرحال شرط ہے کہ جو محتاج ہوگا اسی کو دیا جائے، اور جو محتاج نہیں ہے غنی ہے اس کو نہ دیا جائے. خیر یہ جب وقت آئے گا اس وقت کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے جب تک ابھی تو بہت دنیا ہے. سر ہمارے یہاں نا ایک ترتیب ہے، زمیندار سے قرضہ لیا ایک آدمی نے، جی اس کو کہتے ہیں سیری بننا. کھاتے میں لکھ دیے کہ یہ زکوٰۃ یکم رمضان کو بنی، وہ زکوٰۃ کھاتے میں جمع کر. اب وہ پورا سال اس میں سے ادا کر رہے ہیں، پیسے نکال کر نہیں رکھے، کھاتے میں لکھ دیا اور مختلف اوقات میں ادا کرتے ہیں. اس کھاتے میں لکھ دیتے ہیں کہ 5 لاکھ تھا، اب اتنی ادا ہو گئی، اتنی ادا ہو گئی. ٹھیک ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کی جا سکتی ہے، کوئی نہیں، بس حساب کے کام کے لیے واضح ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داری زکوٰۃ بنتی ہے، اتنی ادا ہو گئی، تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ درست ہے، ادا ہو جائے. ایک سوال ہے کہ شادی ہوئی تو بہو جو آتی ہے گھر میں، اس کو اس کا سسرال سونا پہناتے ہیں، زیور دیتے ہیں. اب وہ زیور عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں وہ ملکیت سسرال کی شمار ہوتا ہے، لیکن رہ تو اسی عورت کے پاس ہے. جس کی ملکیت ہے زکوٰۃ اس کا ہے. اصول یہ ہے اگر سسرال والے وہ بہو کو ہی مالک بنا دیتے ہیں یا وہ زیور لایا ہے اس کو حق مہر میں ملا ہے، جو مہر ہوتا ہے وہ بیوی کی ملکیت ہوتا ہے. اگر زیور حق مہر کے طور پر ہے تو بھی بیوی کی ملکیت ہے، اگر انہوں نے مالکانہ طور پہ دے دیا تو بھی بیوی کی ملکیت ہے، لہٰذا زکوٰۃ بیوی پر ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو استعمال اگرچہ بیوی کر رہی ہے لیکن ملکیت اگر خاوند کی ہے یا خاوند کے باپ کی ہے، ماں کی ہے، تو جس کی ہے اس کے ساتھ شریعت ملکیت کو دیکھتی ہے، یہ نہیں ہے کہ استعمال کون کر رہا ہے. کچھ لوگ قرض لیتے ہیں، قرض اس نیت سے لیتے ہیں کہ ہمیں واپس کرنا ہی نہیں ہے. قرض دے رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے واپس نہیں کرنا. اب قرض اس نے لے لیا، اس نے واپس نہیں کیا، وہ تو زکوٰۃ کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. لیکن جب وہ قرض لے رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے واپس نہیں کرنے، اس وقت دیتے ہوئے اس کی نیت کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں، اگر پتہ ہے کہ واپس نہیں ملے گا اور یہ مستحق بھی ہے تو دیتے ہوئے نیت کرنے کی زکوٰۃ ہے. اور اس صورت میں بعد میں اگر وہ دے دیتا ہے تو موقع تو نہیں تھی، لیکن کبھی وہ دیتا ہے تو وہ تو لے ہی نہ واپس نہ تو کرے بچے. لیکن اگر وہ اصرار کرتا ہے تو لے کے پھر کسی مستحق کو دے دے، وہ پھر خود استعمال نہ کرے کسی مستحق کو. مزید کوئی سوال باقی ہے تو یہ تو اچھی خاصی بہت ہے. اچھا یہ بات ہو چکی ہے، پوچھا کہ 10 ماہ میں بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، 7 لوگوں نے سے کہا کہ یہ رمضان آ گئی ہے اور رمضان کی فضیلت میں نے کہا تھا نا کہ ایڈوانس کو دی جا سکتی ہے تو وہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں.
یہ بہن کا میں نے بتا دیا ہے، بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ کر دی ہے نا بات، تو بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ جی بیٹی کو نہیں دے سکتے، اپنے اولاد کو نہیں دے سکتے، وہ تفصیل آ چکی ہے آپ کے سامنے. ہاں اگر بیٹی غریب ہے نا تو اب تو اس کا ویسے کام کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ صحیح کرنا چاہتے ہیں تو پھر داماد کو دیں، جو داماد ہے نا اس کو دیں. اصل میں مشکل جو زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس وقت ہوتی ہے جب بیٹی بیوہ ہو، داماد بھی نہیں ہے، تو ایسے حالات میں مسئلہ ہوتا ہے، دوبارہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ پھر اس کا ویسے کام کرتا ہے. ہاں جی عشر سے متعلق یہ پوچھنا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فصل کا عشر ادا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد فصل بیچ لی ہے، اور بیچنے کے بعد اب وہ پیسے ہیں اور یہ پیسے اس فصل کے ہیں جس کا عشر پہلے دے چکے ہیں، تو اس پیسے یہ جو پیسے ہیں کہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو مسئلہ یہ ہے کہ پیسوں پہ ہوگی زکوٰۃ، یہ پیسے کرنسی میں آ جائیں گے اور کرنسی جتنی موجود ہوتی ہے اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس لیے ان پیسوں کی زکوٰۃ واجب ہے. نقدی کے علاوہ راشن رقم وغیرہ دے سکتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں جو غریب آدمی کی ضرورت کی ہو وہ اس کو دے سکتے ہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ سونا جو ہے نا وہ اس کے لیے 8 تولے ہیں، اب 7.5 تولے میں نصاب ہے اور کل وزن 8 تولے ہے. اب 8 تولے میں کچھ کھوٹ بھی ہے، تو اگر کھوٹ نکال لیں تو اب وہ اس کا جو وزن ہے وہ 7.5 سے نیچے چلا جائے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ سوال کسی نے کیا، اچھا سوال ہے. تو اس میں دیکھیں زکوٰۃ کا نصاب بننے کے لیے مجموعی وزن کا اعتبار ہے. اگر اس کا وزن 8 تولے ہے چاہے وہ کھوٹ سمیت ہے، لیکن چونکہ کھوٹ کم ہے سونا زیادہ ہے، تو اب اس صورت میں اس کھوٹ کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ 8 تولے ہی سمجھا جائے گا. جب 8 تولے ہی سمجھا جائے گا تو وہ نصاب ہے آپ کے پاس، زیادہ زکوٰۃ والے. ہاں البتہ اب اس میں اگر آپ زکوٰۃ پیسوں سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو ادائیگی میں بھی یہ ہوگا کہ اس کی جتنی قیمت بنتی ہے، قیمت فروخت، آپ اس کی قیمت لگوا دیں کہ یا بیچے تو کتنے کا بکے گا، تو جتنے کا بکے گا اس کا 2.5%. لیکن بعض زکوٰۃ کے نصاب میں وہ جو کھوٹ ہے وہ بھی شامل ہوگا. وہ تو کچھ ساتھ ہی پڑے نا، پڑے تو کریے جو بات. یہ مختلف اسکیموں میں جو منافع ملتا ہے نا اس کا پوچھا ہے، تو قومی بچت اسکیم یا دوسری اسکیمیں ہیں، تو ان میں سے بعض اسکیمیں ایسی ہیں جو ناجائز ہوتی ہیں، تو جو اسکیمیں ناجائز ہوتی ہیں نا ان میں تو جو نفع ہوتا ہے وہ بھی ناجائز ہوتا ہے. لہٰذا وہاں پہ زکوٰۃ کا سوال پیدا نہیں ہوگا، جو حرام نفع ہوتا ہے وہ تو سارا ہی نکالنا ضروری ہوتا ہے، اسی لیے اس میں زکوٰۃ کا سوال نہیں آئے گا کہ اس کی زکوٰۃ واجب رہے گا نہیں. ہاں البتہ جو حلال اسکیمیں ہیں ان میں جو نفع آ رہا ہے تو وہ بھی نصاب میں شامل ہے، اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. جی یہ بات ہوگی کہ ہم آگے زکوٰۃ میں کام لیں گے. صاحب زکوٰۃ کے علاوہ کچھ صدقات کا حصہ بھی ہوتا ہے؟ جی زکوٰۃ کے علاوہ کچھ صدقات کا حصہ بھی ہوتا ہے؟ صدقات کا بھی کیا ہوا ہے؟ سادات کا اچھا خصوصی حصہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے مال غنیمت میں، ٹھیک ہے نا، اس میں خمس ہوتا ہے اور خمس میں بھی کچھ ذوی القربیٰ کا تذکر آتا ہے احادیث مبارکہ میں بھی، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ مال غنیمت ہے جو جہاد کے نتیجے میں ہمارے پاس جی نہیں عام اموال میں نے عرض کیا کہ آپ ویسے کام، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کا تعاون اور زیادہ اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، سادات کو فکر مندی کے ساتھ کرنا چاہیے. نہیں صاحب ایسے بات غریبوں کی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، جو غریب ہیں ان کی بات ہو گئی ہے. آپ نے کہا کہ 1,10,000 یا 1,20,000 والے بندے کو زکوٰۃ نہیں لگے. اب ایک غریب آدمی کی بچی کی شادی ہے، اس کی بچی کے 4-5 لاکھ روپے خرچہ ہوگا جی، تو کیا زکوٰۃ میں سے اس بچی کی شادی میں خرچ کر سکتے ہیں؟ اس کے 1,20,000 اس کے پاس ہے تو صحیح، لیکن خرچہ زیادہ ہے، اس کے پاس ہے تھوڑے. دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کو تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، پھر تو آپ کے اگر نہیں آپ کو صحیح سمجھ کے دیں گے تو ادا ہو جائے گا. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس ہیں
ٹھیک ہے. تو پھر ایک اور راستہ ہے. وہ راستہ یہ ہے کہ آپ اس کو نہ دیں زکوٰۃ, آپ اس کی بچی کا نام کر کے دیں کہ آپ کی بیٹی کی ہے. بیٹی کے پاس تو نہیں ہے نا, یعنی پکڑا کسی کو دیں, پکڑا دیں, باپ کو پکڑا دیں, لیکن یہ کہہ کے پکڑا دیں کہ یہ کس کے, یہ آپ کی بیٹی کی ہے. وہ آ جاتے ہیں یہ فلاں چیز دے دو, ہماری کچھ ہم غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس میں اسی کا حال بتا رہا فلاں ہوں. چیز دے دو, جی وہ دے سکتے ہیں. چیز بھی دے سکتے ہیں, یہ کہنے کہ آپ کی بیٹی کی ہے. ٹھیک ہے. بیٹی کے پاس تو نہیں ہے نا پیسے, وہ تو باپ کو باپ کا ٹھایا ہے, تو بیٹی کے پاس تو نہیں ہے, لہٰذا اس کو اس کا لگا ہوا نہیں ہے. اچھا ایک غریب آدمی ہے, اس کے پاس اپنا مکان نہیں ہے, 1,20,000 اس کے پاس ہے, کیا اس کو زکوٰۃ کے پیسے میں سے اس کو مکان بنا کے دے سکتے ہیں, اس کو پلاٹ یا کوئی چھت کچھ بنا کے دے سکتے ہیں رہنے کے لیے؟ جی اس کو یوں کریں نا کہ اس کے جو پیسے ہیں نا, پہلے جو مکان کی تعمیر شروع کریں نا, اس میں اس کے پیسے لگوا دیں. ٹھیک ہے نا. اس کے پاس سونا تو ہے لیکن اس نے اپنی بچی کو دینے کے لیے رکھا ہوا ہے. ہاں دینے کے لیے رکھا ہے, وہ بات کی بات ہے. ابھی ہم نے موجودہ صورت حال کو دیکھا, ٹھیک ہے نا, موجودہ ملکیت کس کی ہے, یا تو یہ ہے کہ وہ ابھی سے اس سونے کی ملکیت اپنی بیٹی کو دے دے, ابھی سے یہ کہہ دے کہ یہ سونا میرا نہیں ہے, یہ میری بچی کا ہے, تو وہ بچی نابالغ ہے اگر تو اس میں زکوٰۃ ختم ہو جائے گی. ظاہر ہے اب سونا اس کی ملکیت سے نکل گیا, آئندہ کے لیے یہ سمجھے کہ سونے کا میں مالک نہیں ہوں, میری بچی مالک ہے, تو سونا نکل گیا, ٹھیک ہے آپ لے لیں زکوٰۃ. اچھا اگر کوئی اس کو زکوٰۃ نہیں لیتی, آپ کے دروازے پہ آتے ہیں, آپ سے زکوٰۃ مانگتا ہے, مجھے زکوٰۃ دے دو, اس کے بارے میں نہ دیں, جب غلطی نہیں ہے تو کیوں لے آؤں. اچھا ہم راشن تقسیم کرتے ہیں رمضان میں, تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کون حقدار ہے کون حقدار نہیں, ایسے بالکل نہ دیں. یہی تو میں نے کہا, زکوٰۃ کے موقع میں یہ نہیں ہوگا کہ جو مرضی آیا آ کے دے جائے. زکوٰۃ تقسیم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ اعلان کر دیں اور آپ کے گھر کے باہر لائن لگ جائیں. نہیں, زکوٰۃ مستحقین تک خود پہنچانی چاہیے. اگر بتاتے رہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے پھر بھی لوگ لے جائیں. بھائی میں افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں, آپ خود پہنچائیں جا کے, آپ خود جیسا لیں کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے. جو اس میں فضیلت ہے, جو اجر و ثواب ہے, وہ لوگوں کو لائن میں کھڑا کرنے میں نہیں ہے. اور جو دھرنا دیکھا وہ بیچارے جو لائن میں لگے ہوئے ہیں وہ سارا دن کھڑے بھی رہتے ان کا ہیں. سوال ہے, اس کی ایک اور وضاحت ہے, ان کے سوال کی وضاحت ہے. دھرنا دیکھا کہ بیٹھ جائے, اٹھے ہی نہ, اس کے بارے میں کیا بتاؤں, رات کو ہی بیٹھا نہیں, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی مستحق ہے کہ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہ دیں. بھائی آپ کیوں اپنے بوجھ جو ہے وہ اپنے سر پہ باقی رکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ مستحق ہے کہ نہیں ہے. زکوٰۃ ہر جگہ پہ نہ خرچ کریں. زکوٰۃ جو ہے وہ اس میں حساس ہونا چاہیے, فکر مندی ہونی چاہیے. آپ کے دل کی گواہی ہونی, اندر سے آواز ہے کہ یار یہ مستحق ہے, بس دے دو. جس کے بارے میں آپ کا دل مطمئن نہیں ہے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. 20 سال پہلے کسی بیوی کے پاس اگر 7.5 تولے سونا تھا, وہ کمائی نہیں کرتی, وہ زکوٰۃ کیسے دے گی؟ اب 20 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ میں اب زکوٰۃ دوں, اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ 20 سال پہلے ریٹ اور تھا, آج ہو رہا ہے. دیکھیں وہ اگر 7.5 ہی تھا نا, اس کے علاوہ کچھ تھا نہیں, تو پھر تو 1 ہی سال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی نا. اس میں سے سونا جو ہے وہ کچھ نکال دے, وہ 7.5 سے کم ہو گیا, ختم. ٹھیک ہے, اگر اتنے سال گزر چکے ہیں تو وہ سونے کچھ مقدار نکال دینا اپنے پاس, 7 سے 7.5 سے نیچے لے آئے, ٹھیک ہے, تو پیسے وغیرہ نہیں ہے اس کے پاس تو ختم ہو جائے گی, زکوٰۃ ہوگی نہیں. سب بات ہو دکان کی چیزیں کچھ دے دیتے ہیں, ساتھ کسی کی برتنوں کی دکان ہے, مشینوں کی دکان ہے, کسی بھی چیز کی وہ چیزیں دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کے پاس مشین ہے, وہ مشین اس نے دے دی زکوٰۃ میں. اب اس نے مشین جو دیا زکوٰۃ میں, وہ جو اس نے خریدی ہے اس حساب سے دے گا یا وہ بیچنے والی یہ اس میں یہ دیکھے گا کہ اس کی آج میں اگر بیچوں تو کتنے کی بکے گی, مالیت کیا ہے. خریدنے کے حساب بھی کر سکتے ہیں بہت. چلیے یہ مجھے قیمت فروخت کا اندازہ تو اسی وقت ہو گیا مانگ کے, نہیں ایسا نہیں ہے, پہلے سے ہوتا ہے اندازہ. ایک کاروباری بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کتنے کی, ٹھیک ہے نا, بیچنے والے کو پتہ نہیں ہے, اندازہ ہوتا ہے. تو پھر بھی اگر واقعہ کوئی صورت حال ایسی ہے کہ نہیں اندازہ ہو رہا, پھر اس کا ایک متبادل ہے. وہ کیا ہے, اس کو کہتے ہیں ہول سیل پرائس.
اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کو اپنی دکان ہی بیچنی پڑ گئی، کاروبار چھوڑنے لگا ہے. اب جب کاروبار چھوڑنے لگا ہے تو اب اس وقت وہ دکان میں جتنے اثاثے ہیں وہ اب وہ یہ سوچے کہ آج اگر مجھے دکان بیچنی پڑ جائے یہ سارے سامان سمیت تو میں کتنے کی بیچوں گا، اس میں جو سامان رکھا ہے وہ کتنا ہے، اس کی میں کیا قیمت رکھتا ہوں، تو وہ قیمت رکھا کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو بات کا مسئلہ ہے اول تو یہ ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا سامان جو ہے وہ کتنے کا بکے گا. یہ سال گزرنے کی بات بڑی ہے تو یہ مسئلہ ہو سکتی ہے. گھر میں جو ایسی چیزیں استعمال کرنا ان کا زکوٰۃ واجب ہے. نہیں، آپ کو بتا دیا زکوٰۃ 4 چیزوں کے بعد بتا دیا نا، ویسے یہ بتایا کہ سونا چاندی کرنسی مال تجارت. گھر میں جو سامان رکھا ہوتا ہے وہ بے شک استعمال نہیں ہوگا، کبھی بھی استعمال نہیں ہوگا. عورتوں کے بالوں کا جہیز میں وہ ایسی رسمیاں، ایسے برتن، ایسے کپڑے ملتے ہیں کہ وہ پیٹیوں میں ہی بند رہتے ہیں، وہ کبھی کھلتے نہیں گئے. بچیوں کو دیتی ہے. ہاں، وہ اپنی بچیوں کو دیتی ہیں، تو کبھی بھی استعمال نہیں ہوا تب یہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ مال تجارت نہیں ہے.